السلام علیکم دوستوں، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسمت 13، 14 اور 15۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ الماری کھول کر اس نے زری کے ڈریسز ہٹائے اور کارنر سے ایک ڈریس نکال کر سامنے کیا۔ آپ کیا لینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، میں نکال دیتی ہوں۔ زری بالکل پیچھے آ کھڑی، لیکن زین ایک ڈریس لے کر مڑا تو زری بھی پیچھے ہوئی اور چہرے پر حیرانگی پھیل گئی۔ ہینگر میں لٹکا یہ وہی فراق تھا جو نکاح کے وقت زیب تن کیا تھا۔ یہ تو میرا فراق ہے، ظریف شاہ کے ہنک زدہ انداز پر زین کے انابی لب مسکرائے۔ بالکل یہ تمہارا ہی ڈریس ہے۔ زین کی آنکھوں میں چمک سی تھی، لیکن یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ یہ تو روز نے پھینک دیا تھا اور میں تو روز یہ الماری کھولتی ہوں۔ وہ گہرا تذبذب کا شکار تھی۔ یہ میری بیوی کا ڈریس ہے اور ذہن چودھری کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے کوئی 100 بار تو ضرور سوچے گا، اور یہ ڈریس رکھا ہی وہاں گیا تھا جہاں تک تمہاری رسائی نہیں تھی۔ اس لہجے میں رچی جنونیت پر پہلو بدلا۔ لیکن اب آپ یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں؟ اس نے ناسم سے زین کو دیکھا۔ جاؤ چینج کرو۔ زین نے اس کے دل فریب حلیے سے نگاہ چرائے۔ وہ ڈریس اسے تھمایا۔ مگر روز تو کہہ رہی تھی میں نے یہی پہننا ہے، روز مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ زین کے سوال پر اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ تو جاؤ چینج کرو۔ ظریف شاہ ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں باندھ دی۔ جبکہ خوف ایک بار پھر حاوی ہے، اس نے اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا جس نے اسے ابھی بھی الجھایا ہوا تھا۔ ظریف شاہ جلدی کرو۔ ذہن جانتا تھا اندر وہ خوف سے اپنے ننھے ذہن کو الجھا رہی ہوگی۔ آ رہی ہوں، ہر قطار کرتی وہ بدقت بولی۔ ذہن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقیناً یہ لڑکی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بلا وجہ بننے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ذہن نے سامنے دیکھا اور ایک پال کے لیے تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ ہونٹ وا کیے سیدھا ہوا، ایک دہکتی سی نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالی جو گھبرائی سی کھڑی تھی۔ ذہن کو لگا وہ اس لڑکی کے علاوہ فی الحال کسی اور جانب بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ظریف شاہ نے فراق مٹھیوں میں دبوچی۔ ان تپش دیتی نگاہوں کو برداشت کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ ایسے مات دیکھیں، وہ شرم سے رونے والی ہوئی۔ ظریف شاہ اس کے نام میں پنپتے جذبوں نے وجود پر کوپکپی طاری کی۔ بوجھل قدم لیتا وہ اس کی جانب آئے۔ اس وقت تم اپنے نام کی طرح لاگ رہی ہو، سنہرا چمکدار سونا جس میں سے نکلتی سنہری روشنی پھوٹ پھوٹ کر مجھے تمہارے اس ہوش شبہ حسن میں قید کر رہی ہے، ایسی قید ہے جہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس کے جبین کے دباؤ کو آج پھر محسوس کرنے کی چاہ میں اس نے ہاتھ چہرے کی جانب بڑھایا۔ اس خام کو چھونے کی حسرت میں وہ کئی راتیں نہیں سویا تھا۔ زری نے بہتی آنکھ سے رخ موڑ کر لاب کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ اس ستم گر کا دھوکہ اسے اب بھی ازبر تھا۔ بے شک وہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن اپنی تھوڑی سی عزت نفس تو اسے عزیز تھی۔ وہ ناراضگی دکھانے کا تھوڑا سا حق تو رکھتی ہی تھی۔ زین نے اس کا رخ موڑنا واضح محسوس کیا، پر اس کا رخ پھیرنا اسے برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ انجانے میں اپنے حسین بالوں کا دیدار کروا چکی تھی۔ گھنے بالوں کی آبشار نازک کمر پر پھیلی تھی۔ زین کو گمان ہوا کہ یہ ریشمی چمکدار بال کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور زین کا ایمان کیا دل و دماغ وجود بھی ان نشہ طاری کرتے بالوں نے ڈگمگا دیا تھا۔ زری اس کی پرتپش نگاہوں کو محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اسے وجود میں چبھتی محسوس ہوئی۔ چند پل سوچ کر وہ مڑنے لگی، لیکن گہری مردانہ خوشبو کا حصار اور دو مضبوط بازو نے اس کے نازک وجود کو ایک بار پھر قید کر لیا۔ جسے دامن بچانے کے لیے رخ موڑا تھا وہی زبردستی دامن سے آ لپٹا تھا۔ ظریف شاہ کا سانس حلق میں اٹکا، دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ ذہن نے بالوں سے اپنا چہرہ لگایا۔ خوشبو کا تیز جھونکا اسے سانسوں میں اترتا محسوس ہوا۔ سر کی پچھلی جانب ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ زری کو لگا وہ قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ صد شکر تھا کہ زین نے بائیں حائل کی ہوئی تھی، ورنہ وہ اب تک ڈھہ ہی جاتی۔ چچ چھوڑیں، وہ احتجاجاً بولی۔ تم اپنے اس کندنی وجود، دہکتے حسن، میٹھی آواز کے ذریعے کسی کا نشہ بننے کا ہنر رکھتی ہو، لیکن تم کسی اور کو نشہ کیوں بنو گی؟ تمہیں تو میرا نشہ بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے، ایسا خمار زدہ گہرا نشہ جس کا کوئی متبادل نہیں۔ چہرہ اب وہ شاید بالوں میں چھپا رہا تھا، لفظوں میں جنونیت، شدت پسندی اور گہری تپش تھی۔ زری اس کی بے باکیوں سے کم تھی، دامن بچانے کے لیے کوشاں ہوئی، پر اس سحر ستم گر کے حواس اس کا نازک مہکتا وجود سلب کر رہا تھا۔ اسے کہاں ہوش رہتا کہ زری کی کیا حالت ہے؟ چند پل وہ ان بالوں کے نرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ظریف شاہ کہ میں ان گھنی چھاؤں سے اپنا چہرہ آزاد نہ کروں۔ تم سچ میں ان گھنی چھاؤں کے ذریعے مجھے اپنا اسیر کر سکتی ہو؟ آپ کے اس کے الفاظ کی تپش گردن پر محسوس ہوئی۔ زری کو لگا وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ مجھے آزاد کر دیں۔ زری کی نام آواز اسے سرور دینے لگی۔ آج شاید یہ ممکن نہ ہو پائے، میرے چھلکتے جذبات شاید آج تمہیں آزاد نہ کر پائیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ تڑپتے دل کی فریاد لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اس کے وہ دل چیرتے الفاظ، وہ صفا کانہ منصوبے گویا سب ذہن میں گونج کر اسے رلا رہے تھے۔
اس نے جواب نہیں دیا تھا، اس نے تفصیل نہیں بتائی تھی اور محض چند لفظ کہہ کر اپنے حکم کا غلام بنا لیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ شخص سچے دل سے اسے اپنا لیتا، حقیقت بتا دیتا، اگر اس کی جان لینے کی اجازت خود اپنے منہ سے مانگتا تو وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ پر چاقو رکھ دیتی، اسے حق دے دیتی کہ وہ اس کی جان جیسے مرضی لے، لیکن اس نے تو دھوکے بازی سے، گہری سازش سے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب بھی آیا تھا تو اپنی مرضی کر رہا تھا اور کسی بھی سوال کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ذہن ٹھٹا کیا، پل بھر میں اس نے چہرہ بالوں سے نکالا اور کندھوں سے پکڑ کر رخ موڑا۔ کیا ہوا ظرف شام؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کیا کہیں درد ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بے قراری بھرا انداز اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتا، زری کی آنکھوں ٹھہرے آنسو کو گالوں پر بہا لایا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ بولو ظرف شاہ۔ اس کے چہرے پر آنسو مزید بے چین کر گئے۔ ظرف شاہ کیوں رو رہی ہو؟ انگوٹھے سے اس کے آنسو رگڑے، ان آنکھوں میں جھانکا جن کی لرزتی پلکیں اس کے دل کے تال میل سے کھیل رہی تھیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں آپ کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، لیکن آپ پھر لوٹ آئے۔ مجھے آپ کے ساتھ گزارے ان لمحوں کے حصار میں رہنے دیتے۔ وہ 3 دن مجھے میری زندگی جینے کی وجہ تھے۔ چاہ کر بھی وہ شکوہ لبوں پر نہیں لا پا رہی تھی، لیکن وہ دشمن جان بھی تو اس کے دل کے شکووں کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ آتے ہی اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں نئے لمحے بنا کر یہاں سے جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تمہارے ساتھ گزارے دل فریب لمحے خوشگوار رکھے، مجھے ساری فکروں سے آزاد کر دیں۔ تمہاری یہ میٹھی سی قربت میرے ارد گرد چاشنی پھیلائے رکھے کہ جب بھی کڑواہٹ میرے ارد گرد ہے تو میں اس مٹھاس کو ہر طرف پھیلا کر اس کڑواہٹ کا اثر بالکل زہر کر دوں۔ ذہن کلجا ایک بار پھر بوجھل ہوا۔ زری نے جھٹ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے زیادہ بے باک لفظ سننے کی وہ ممنی نہیں تھی۔ چپ ہو جائیں، کانپتا لہجہ، لرزتا ہونٹوں پر رکھا ہاتھ اور ٹھنڈا پڑتا وجود۔ ذہن کو لگا اس روئے زمین پر اس سے بڑھ کر حیا کی جیتی جگتی مثال نہیں ہوگی۔ ذہن نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر شدت سے اس ہتھیلی کو چوم لیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن پر وہ ہاتھ آزاد کرنے کے لیے خوار ہوئی، لیکن ذہن نے ہاتھ آزاد نہیں کیا، بلکہ جذبات چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں آج چپ نہیں ہونا چاہتا، تمہیں سننا چاہتا ہوں، اپنے سنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری وہ ان کہی سی سرگوشیاں، وہ حسرتیں، وہ دل میں دبے راز آج نہایت تسلی سے سننے آیا ہوں اور اپنی بے قراریاں سنانے بھی آیا ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر اسے سہمایا۔ آپ کو دیر ہو جائے گی، وہ لوگ یہاں آ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ ظرف شاہ نے اس کے کرتے کو خوف سے جکڑے دبے دبے انداز میں کہا۔ وہ شخص دھوکے باز تھا، لیکن اس کی محبت اس کا عشق تھا، اس کا نام، اس کا وجود ظرف شاہ کا سکون تھا۔ اس پر ایک آنچ بھی آتی تو ظریف پہلے جان سے جاتی، اور اگر میں ان کے ہاتھوں مر جاؤں تو ذہن نے گویا اس کے حواسوں پر دھماکہ ہی کیا۔ زری نے پھیلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، دل پر گویا کسی نے برچھی چلائی، جبکہ وہ تو اب بھی لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ تو آپ سے پہلے میں مروں گی، وہ کہنے سے روک نہیں پائی، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ ذہن کا لہجہ بوجھل ہوا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھا اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ ظرف شاہ کو لگا جیسے کسی نے لبوں پر کفل ڈال دیا۔ تم جواب نہیں دے رہی؟ ذہن چہرہ قریب لایا۔ زری نے جھٹ اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کرتا ہنوس دونوں مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آتی جاتی سانسیں ذہن کو اپنے سینے پر محسوس ہونے لگی۔ تم مجھے ایک الجھی ہوئی پزل لگتی ہو ظرف شاہ، جسے سلجھانے کے سارے طریقے میرے پاس ہیں، لیکن یہ پزل حل کرنے کا طویل وقت درکار ہے جو فی الحال میسر نہیں۔ اس پزل کو الجھا ہی رہنے دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ظرف شاہ نے حل پیش کیا۔ یہ پزل مجھے حل کرنی ہے کیونکہ مجھے الجھی ہوئی چیزیں زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور تم تو پورے حق سے سلجھانے کے لیے دی گئی ہو، تو میں کیوں اس کام سے منہ موڑوں؟ کمر پر دباؤ ڈالنے اس نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ختم کر لیا۔ اس کے ساتھ لگی وہ ٹھنڈک بھرے کمرے میں بھی پسینے سے نہا گئے۔ میرا دل چاہ رہا جو تم نے کچھ دیر پہلے لباس اس حسین وجود پر سجایا تھا وہ تم دوبارہ پہن کر میرے سامنے، اور میں یہ فرق کر سکوں کہ تم کس لباس میں زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی انوکھی فرمائش پر وہ سیدھی ہوئی اور حیرت سے ذہن کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر تجسس تھا۔ دوبارہ پہنو گی؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے ضدی سا انداز اپنایا۔ ذہن کی فرمائش پر ظرف شاہ نفی کر دیتی ایسا شاید ممکن نہیں تھا، لیکن بھاری عویزوں، ترتیب دیے والوں اور چوڑیوں کی وجہ سے وہ لباس پہننا تھوڑا مشکل تھا۔ اس پر جگہ جگہ باریک سنہری کام تھا جو زیورات سے الجھ جاتا۔ جی میں چینج کرتی ہوں، وہ چوپ چاپ موڑی، لیکن ذہن نے کلائی جکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کانپتی خمدار زمین پر لاب رکھ دیے جو کب سے اس کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ یہ تو دغا بازی ہے، لبوں سے شکوہ نکلا۔ اتنی جلدی وہ اس خام کو چھونے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھوڑا ناراضگی تو بجا تھی۔ کوئی دغا بازی نہیں، میں تمہارے دل کا راز جان گیا تھا۔ اپنے شکووں کا مرکز تم نے یہ خام رکھ دیا، تبھی تم نے
اسے چھونے نہیں دیا، اس لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کی ہے، میں نے اس خام کو چھونے کی بجائے محسوس کیا ہے۔ سمجھ لو یہ تمہاری چھوٹی سی سزا ہے۔ زین نے اب خم پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالا، جذبوں کی آنچ لہجے میں وافر مقدار میں تھی۔ زری نے ناک کوڑا، اس کی یہ ادا سیدھا دل پر لگی تھی۔ تمہارا یہ خام میرے ٹھنڈے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے۔ جتنے دن میرے ساتھ رہی یہ خام مجھے چڑھاتا تھا، مجھے اکساتا تھا کہ میں اسے محسوس کروں، لیکن اس خام کو بھی پتہ تھا یہ آسان نہیں ہے۔ زین چودھری اب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تبھی یہ زیادہ اطراء رہا تھا، لیکن اب یہ ذرا کم اترائے گا۔ انگوٹھے کا دہکتا لمس اب بھی جبین پر تھا۔ زری بے چین ہوئی، لیکن لبوں سے ایک لفظ نہ نکالا۔ مجھے لگتا ہے ہماری آنے والی زندگی میں اس خم کا بہت عمل دخل ہوگا۔ گہری بے باک سرگوشی اور سلگتا لمس زر فشاں خود کو پگھلتا محسوس کرنے لگی، لیکن دل میں یہ حقیقت سر اٹھائے سسک رہی تھی کہ آئندہ زندگی میں ہم ساتھ نہیں ہوں گے۔ جاؤ چینج کر کے جلدی سے آؤ اور کوئی بھی فالتو سوچ ذہن میں نہ لاؤ، ابھی ان حواسوں پر سوار رہنا چاہتا ہوں۔ اسے لب کاٹتے دیکھ کر وہ اس کی مشکل آسان کر گیا اور یہ جتا گیا کہ وہ اپنے درمیان کوئی تلخ سوچ کی ہلکی سی لہر بھی نہیں رہ چاہتا۔ زری دھیمے قدم لیتی اندر باندھ ہوئی۔ زین کو محسوس ہوا روم میں روشنی کام ہوئی ہے۔ اس کا سنہری وجود زین چودھری کو ہر تیز روشنی سے زیادہ چمکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سلگتے ارمان دبانے کی چاہ میں وہ سگریٹ سگائے رخ موڑ گیا۔ وہ لباس بدل کر باہر آئی، لیکن اب وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ زین نے کش لے کر رخ بدلا اور سامنے ظرف شاہ کو دیکھا جو ہاتھ میں پہلو گرائے کھڑی تھی۔ نہیں وہ سادہ لباس، وہ سادگی بھرا انداز، چاندی کی وہ چوڑیاں، سلور چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، وہ نازک سی چین تم پر زیادہ جچتی ہیں۔ اپنے رائے دیتا وہ اسے ہلکان کر چکا تھا۔ زری کو نہ جانے کیوں برا لگا کہ وہ اس لباس میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، حالانکہ وہ لباس اسے بہت پسند آیا تھا۔ زین کے آنے سے پہلے جب اس نے سنہری تاروں والا پاؤں کو چھوتے فراق کو پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو مسکرائی تھی۔ پہلی بار گہری خوش کن مسکان لبوں پر پھیلی تھی۔ کئی پل اس نے گھوم کر اس لباس کو ہر انداز سے دیکھا تھا اور زین اب اسے ہی ریجیکٹ کر چکا تھا۔ اسے اس عام فراق سے چڑ محسوس ہوئی جسے کل وہ خود یاد کر رہی تھی۔ اب یہ بدل کر آؤ، مجھے وہی لباس دیکھنا ہے، اسی حلیے میں دیکھنا ہے۔ زری نے چڑھ کر نگاہ زین پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ کر شش و پنج میں تھا۔ جاؤ ذرے فشاں، زین نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد سے انداز میں کہا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ زری جھٹ سے کمرے میں بھاگ کر دروازہ بند کر گئی، مبادہ وہ دوبارہ اسے قید نہ کر لے، جبکہ زین کے لبوں پر شرارت سے بھرپور مسکرائے دروازے کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جرم کی تھوڑی سی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ زری جھنجھلائے انداز میں لباس بدلتی باہر آئی۔ زین کی آنکھوں میں ستائش ابھری، وہ اس سادہ لباس میں زیادہ حسین لگتی تھی۔ زری نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے، جیسے دونوں کی نگاہ عملی زین کی ستائش بھری نگاہ الجھن میں بدل گئی۔ اس نے آنکھیں سکوڑے ذرے فشاں کو دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ یہ ساری جیولری اتارو، زین نے انگشت کے اشارے سے کہا۔ یہ روز نے پہنائی تھی، اس نے کہا تھا کہ سارا دن یہی لباس پہننا ہے اور جیولری بھی نہیں اتارنی۔ وہ روان سی ہوئی۔ ظرف شاہ تم اب ہمارے درمیان روز کا یا کسی بھی پھول کا نام نہیں لوگے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا، ایک جلن سی لفظوں میں سمٹی۔ وہ پھول نہیں لڑکی ہے، ظرف شاہ نے وضاحت دی جبکہ اس کے انداز پر آنکھیں مسکرائیں۔ پھر تو بالکل بھی نہ لو اور چلو اتارو یہ جیولری، بلکہ میں خود اتارتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا جب زری نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں اتارتی ہوں۔ وہ ڈریسر کی جانب بڑھی اور جلدی جلدی جیولری اتارنے لگی۔ کانوں سے اویزے، گلے سے چھوٹا کندن کا سیٹ اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر اس نے ڈریسر پر رکھی۔ فینٹاسٹک، وہ تعریفی انداز میں کہتا پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ زری کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی، ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس کے قتل کی سازش کرنے والا، اسے چھوڑنے والا، اس کی چیزیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اس شخص کے کتنے روپ تھے۔ اس نے پیکٹ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور باریک چوڑیاں کلائی کی زینت بنانے لگا۔ اس کی کلائی میں سجی چوڑیوں نے دل باغی کیا۔ اس نے کلائیوں کو لبوں سے چھو لیا، کانوں میں وہ چاندی کی جھمکیاں پہنائیں، وہی عمل کان پر دہرایا۔ چہرہ خون چھلکانے لگا، پر وہ سحر شخص آج پوری طرح حاوی تھا۔ چین کو دیکھتے ہی رنگ اڑا، یعنی اب وہ چین پہنائے گا۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی اور دھیرے سے لب دانتوں تلے دبایا۔ فکر مت کرو، وہ حق میں پوری سچائی اور تمہاری رضامندی سے ادا کروں گا۔ ابھی یہ دل تمہیں اسی روم میں دیکھنے کا شدت سے تمنائی تھا، اس لیے تمہیں زحمت دی۔ ظرف شاہ کی نگاہ نہیں اٹھ پائی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، خیفہ زدہ سی اس نے صفائی پیش کی۔ مطلب؟ اس نے سرگوشانہ جتایا۔ نہیں آپ، وہ زید چوئی، میں سمجھ نہیں پا رہا ظرف شاہ، تم کون سے مطلب کی بات کر رہی ہو؟ کھول کر بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کا شرارت سے پر لہجہ بھی مخمور آنکھوں میں نمی لائے۔ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ رونا مت ورنہ میں دل پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ زین نے اب بھی اسے سہمانہ نہیں چھوڑا۔ زری نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چین پہنا کر اس نے مضبوط پوروں سے اس کی گردن کو چھو کر محسوس کیا۔ کاش کہ میں وہ لفظ نہ کہتا۔
مجھے 2 منٹ بعد ہی شدید افسوس ہو رہا ہے۔ اس کا سلگتا انگلیوں لمس آنچ لیتا انداز جتا گیا کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اب آپ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے، زری فوری بولی، مبادہ وہ مزید اس کی جان ہلکان نہ کر دے جو پہلے اس کی اتنی قربت پر بمشکل سانس بحال رکھ پا رہی تھی۔ اگر مکر جاؤں تو کیا کرو گی؟ زین نے دوبارہ خم پر دباؤ ڈالا اور چہرہ اوپر کیا۔ گھنی پلکیں جو جھکی تھیں وہ اوپر اٹھ گئیں۔ وہ خم سلاتا اس خم کو اترانے کی سزا دے رہا تھا۔ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ تلخی سے بولی، تم ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو۔ خیر ابھی وقت نہیں ہے، فرصت سے سمجھاؤں گا کہ تم زین چودھری سے کیا کیا کروا سکتی ہو۔ وہ آنے والے آپ کو یہاں دیکھا تو غضب ہو جائے گا۔ زری نے بات بدل کر سہمے انداز میں کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا شور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 100 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر ظریف کو پورا یقین تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ، چوڑے کندھے، اس کا بروب خوبرو چہرہ جس پر چٹانوں جیسی سختی بسا اوقات اسے محسوس ہوئی تھی، ظریف کو اس کی طاقتور ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ اس کا لب و لہجہ حاکمیت بھرا ہوتا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز چلے جائیں، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، آپ پلیز چلے جائیں۔ تم فریاد نہیں، حکم دو ظریف۔ وہ نرمی سے اسے سینے سے لگا گیا۔ زری اس کے لفظوں کے بجائے اس کے عمل نے حواس معطل کیے۔ تمہیں یوں سجا سنورا کا میرا دل چاہ رہا تم سے کبھی دور نہ جاؤں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں۔ تمہارا شوہر طاقت رکھنے کے باوجود ابھی کچھ اندیکھی دیواروں کی قید میں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو سلجھانے اشد ضروری ہیں۔ تمہارے دل و دماغ میں پنپتے ہر سوال، ہر شکوے کا جواب میں فرصت بھرے لمحات میں تفصیل سے دوں گا۔ ظریف کے دل کو اس کے لفظوں نے ایسا الوہی سکون دیا تھا کہ ساری فکروں سے وہ چند پل کے لیے آزاد ہو گئی تھی۔ دل تو اسے خود میں سموئے کھڑے رہنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ دیر نہیں کر سکتا تھا، وہ دشمنوں کو خبر نہیں ہونے دے سکتا تھا، وہ اپنی متاحیات کو ذرا سے بھی خروچ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سیدھا کیے، اس نے پیشانی پر لاب رکھ دیے۔ زری آج پھر ٹھنڈی پڑ گئی، اس کا جان لیوا لمس ماتھے پر تاج کی طرح ساج گیا۔ ایک پل کو ایسا لگا کہ تہمت کا بھاری پتھر ہٹا کر کسی نے سر پر عزت کا تاج سجا دیا ہو۔ اور جب میں یہاں ہوں تو ان آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر، لبوں پر گلابی رنگ، اور یہ خام مجھے پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتا نظر آیا، کیونکہ نکاح والے دن تمہاری آنکھوں میں کاجل تھا، تمہارا خام کچھ زیادہ ہی واضح تھا، بس لبوں پر گلاب رنگ کی کمی تھی، پر اب وہ گلاب رنگ میں تمہارے لبوں سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی خواہش اس کے گوشت گزار کرتا، وہ آنکھوں سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا سر جھکا کر احترام کرے۔ اس کی خاموشی پر ذہن نے لب پینچے۔ بولو ظریف، کرو گی میری خواہش کا احترام؟ اپنی بات دوبارہ نہ دہرانے والا آج اس لڑکی سے دوبارہ مخاطب ہوا تھا۔ زری نے بھیگی آنکھوں کی نمی کو دھکیل کر اس بات میں سر ہلایا۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے دھوکے بازی کی جواب طلبی کرے، لیکن یہی دل ناداں ذہن چودھری کے معاملے میں بے بس تھا۔ اس کا سر ہلانا سمٹی سانسوں کی بحالی کی وجہ بنا۔ ذہن نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کیے تو زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں دوبارہ اس حلیے میں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب پہنایا۔ اب جب میں یہاں سے جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں اپنا حلیہ بدلنا ہوگا۔ بقول تمہاری روز بی بی نے تمہیں ہدایات دی تھی، اس لیے میرا سامان مجھے واپس کر دو۔ ظریف کو اس کی باتوں پر شدید طیش آیا جس نے آج اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ ذہن نے جھمکیاں جیب میں ڈال کر چین اتاری اور پھر چوڑیاں بھی کلائی سے نکالی۔ لیکن یہ میرا سامان ہے، بمشکل اپنا لہجہ اس نے دھیما رکھا، جبکہ اس کی باتوں پر خون کھول رہا تھا۔ لیکن تم تو یہ میرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، اب یہ سامان میرا، میں اسے جیسے چاہے استعمال کروں۔ کندھے اچکا کر اس نے دل فریبی سے اسے جتایا۔ ظریف ناک کے نتنے فلائے ذہن کو دیکھا جس کے لبوں پر مدھم شریر سے مسکراہٹ تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مستقبل میں تمہیں میں ناراض ہونے کے، غصہ کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کروں گا، لیکن میرے تمہیں منانے کے طریقے ہر بار الگ ہوں گے اور تم بار بار ناراض ہونا چاہو گی۔ اس کی آنکھوں میں جس بات کی طغیانی نے دل کی حالت بگاڑی، مزید وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ کیا میں یہاں سے نہ جاؤں؟ زری نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میری جانب صرف ایک لمحے کے لیے دیکھو۔ زری نے فوری نظر اٹھائی اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پھیلا محبت کا خمار اور ایک جنونیت بھری سچائی نے زری کے دل کے آدھے وسوسوں کو دور کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ خوابناک لمحوں کو قید میں وہ آنکھ موند گئی۔ اس لباس کو سنبھال کر کرم، میں ہر بار تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہوں گا۔ کان کے قریب لب لے جا کر اس نے سرگوشی کی، دھیرے سے اسے چھوا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل مزید قربتیں چاہتا تھا، مزید لمحے کشید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا شخص ہر شے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ فی الحال قربتوں سے زیادہ اسے ارد گرد پھیلے خطروں کو ہٹانا تھا تاکہ جب زری اس کے پاس آئے تو کوئی لمحہ فکریہ نہ ہو۔ زری نے چند پل بعد آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی تھی کمرے میں، اس شخص کی
دل فریب خوشبو کا حصار تھا۔ اس کے لفظ یاد ہے تو اسے شدید غصہ آیا، جس نے آج کا دن ڈریسنگ چینجنگ ڈے بنا دیا تھا، لیکن اس کے لفظوں کا سحر اپنے دامن سے لپٹی تیز خوشبو نے سارے غصے کو ہوا کر دیا۔ چند پل کے لیے وہ اس کا دھوکہ، اس کا صفاق لفظوں بھرا جال بھی بھول چکی تھی۔ بیتے دل فریب لمحے یاد ہے تو تپتا ہوا چہرہ وہ ہاتھوں کے پیالوں میں چھپاتے شرما دی تھی۔ اس لڑکی کی حرکتیں بہت عجیب ہے اور ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔ 2 دن سے وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار تھی اور آج وہ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر چکا تھا۔ شاید وہ اپنے دل کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ خود ذہن میں زبردستی گھس رہی ہے۔ اسے وہی رات ایک بار پھر یاد ہے، گاڑی تک چھوڑ کر وہ جس وقت واپس مڑنے لگا تھا، انابیہ نے اسے تھینکس کہے، معصومیت سے ایک التجا کی جسے وہ سنتا اپنے تیش پر بمشکل قابو رکھ پائے۔ سر پلیز اپنی گاڑی کی چابی دے دیں، میں بس اپنے فرینڈ کو پک سینڈ کروں گی پلیز۔ اب میں یہاں تک آ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی، بلکہ خالی ہاتھ کیوں، یہ زخم لیے یہاں سے جاؤں گی، پھر بھی چیلنج نہ جیتو تو توف ہے مجھ پر۔ وہ لجاجت سے بولے، تم ایک مینٹل کیس لڑکی ہو، سیدھا اپنے گھر جو، ورنہ تمہارے فادر کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے اور ایک کال سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے موبائل سامنے لہرائے دھمکی دی۔ انابیہ کا رنگ پال میں اڑا۔ سر میں یہاں سے سیدھا گھر ہی جاؤں گی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولی۔ وہاج نے ہاتھ باندھے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا، جب تک اس کی گاڑی وہاں سے غائب نہ ہوئی وہ وہیں کھڑا رہا۔ صبح بھی اس کے ذہن میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھیں اور 2 دن سے یہی خیال ذہن کو جکڑے ہوئے تھا، میں کیوں اس کی حرکتوں کو اتنا سوچ رہا ہوں۔ سگریٹ کو سگاتے اس نے انابیہ کی باتوں کو جھٹکنا چاہا، لیکن برا ہوا۔ اسے ایک بار پھر پہلی ملاقات سورا سے یاد آئی۔ وہ شاید کافی باتوں تھی، تبھی پہلی ملاقات میں بھی اس جیسے باروب افیسر سے نہیں ڈری تھی۔ اس کا سیلفی لانا یاد آیا۔ واج کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ جب احساس ہوا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھر جھیم کر رہ گیا۔ اس وقت اگر صنم یا پھر تعبیر اسے دیکھ لیتی تو شاید آنکھیں جھپکنا بھول جاتی۔ وہ شروع سے ہی سنجیدہ، پر اعتماد اور اپنی ذات میں گم رہنے والا مرد تھا۔ تعبیر اور بڑی بہن جس سے وہ چند پل کے لیے ہنسی مذاق کر لیتا تھا، لیکن اس میں انہیں سنجیدگی کا تاثر ہی محسوس ہوتا تھا۔ بابا سے وہ ایک وقت میں سب سے زیادہ اٹیچ تھا، لیکن پھر حالات سازگار نہیں رہے اور وہ یہاں تنہا آ بسا تھا۔ فریش ہو کر وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکلنے لگا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیا یہ ایس پی وہاج سلطان کا نمبر ہے؟ نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر دوبارہ دیکھا۔ جب ڈائل ہی آپ نے میرا کیا تو نام پوچھ کر کون سی تسلی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کھڑے انداز میں بولتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر سوار ہوا۔ ایسی کئی کالز اسے آتی رہتی تھی۔ سر میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہاج کو وہ آواز کسی کی یاد دلا رہی تھی، مس انابیہ فرمان۔ اپنی یادداشت کی تیزی اس نے لڑکی پر آزمائی۔ او مائی گاڈ سر، آپ مجھے پہچان گئے۔ انابیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے مجرموں کی آواز کبھی نہیں بولتا، وہاج نے اسے جتایا اور دوسری جانب وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ سر آپ اب مجھے شرمندہ تو مت کریں، میں سزا بھگت چکی ہوں۔ اس کی روٹھی سی آواز پر لب بھنچے۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ وہاج کو اپنی بے اختیاری پر طیش ہے۔ کیا کہا آپ نے سر؟ انابیہ کو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ سوال کرے گا۔ آپ کال کی وجہ بتائیں مس انابیہ۔ وہاج سورا سے بات پلٹ گئی۔ سر میرا ہاتھ اب بھی ہے، وہ شاید کوئی زہریلا کیڑا تھا جو مجھے کاٹ گیا تھا، اس لیے پراپر ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ مس انابیہ میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کال کیوں کی؟ لہجے میں کرختی سمٹی تھی، جبکہ دل کو اطمینان ہوا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ سر تھینکس کرنے کے لیے وہ بڑبڑائی کہ آپ ہر ایک کو باقاعدہ کال کر کے تھینکس کہتی ہیں۔ وہاج نے جتایا تھا، نہیں سر، سم ون اسپیشل کو۔ دوسری جانب سے ڈٹائی کا شدید مظاہرہ کیا گیا۔ آئی تھنک آپ ہم دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہیں، قوم کا محافظ ہو اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ نہیں سر، پلیز کال مت کٹ کیجیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیوں کال کی۔ وہ جلدی سے بولی، مبادہ وہ کال ہی نہ کاٹ دے، پورے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس بولنے۔ وہاج نے گویا سے چند لمحے بھیک میں دیے تھے۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے ڈیڈ کو کال نہیں کی، اور دوسرا مجھے سیفلی میری گاڑی تک پہنچایا، اور تیسرا تھینکس آپ نے میرے زخم پر مرہم رکھ کر میرا موبائل اور آئی ڈی کارڈ واپس کر دیا۔ اور کچھ؟ وہاج نے اس کی باتوں پر کوئی خاص تاثر نہیں دیا، لیکن لبوں پر مدھم مسکراہٹ بکھری جسے وہ لب بھیج کر چھپا گیا۔ انابیہ مایوس ہوئی تھی۔ اور سر میں نے آپ کا موبائل نمبر ڈیڈ کے فون سے لے کر بلاک کر دیا ہے، اب آپ انہیں کال نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی میری شکایت کر سکیں گے۔ اپنا بے وقوفانہ کارنامہ اس کے گوش گزارے، وہ فخر سے مسکرائی۔ اس کے انوکھے کارنامے پر وہاج کو سمجھ نہیں آیا کیا تاثر دے۔ آواز گویا سیلاب ہوئے تھے، آپ ایک نمبر کی بے وقوف ترین لڑکی ہیں، آپ کے ڈیڈ سے میں ان کے ہاسپٹل جا کر بھی مل سکتا ہوں، نمبر ڈیلیٹ اور بلا کر کے آپ نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور خبردار جو آپ نے مجھے آج کے بعد کال کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاج نے سختی سے کہے کال کٹ کی۔ چند پل وہ سنجیدہ رہا، پھر اس کا کہکا پھوٹا، یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ کھول کر مسکرا رہا ہے۔ ایک لڑکی کی بیوقوفیاں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ اپنی بیوقوفی پر افسوس کر رہی ہوگی اور اس کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کار نہیں پائے گی۔ وہ مسرور سا ڈرائیونگ کرتا پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا تھا، جبکہ الجھن زدہ دماغ بھی آج کچھ پل کے لیے راحت محسوس کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی خبر مجھ سے یعنی شایان ساگر سے چھپائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ میٹنگ میں تھا جب اسے ایک میسج موصول ہوا جو اس کے غضب کو بڑھا گیا تھا۔ میٹنگ کل شروع ہوگی ابھی آفس خالی کرو۔ مسٹرڈ کوٹ کے بٹن بند کرتا اس نے آفس پر تیرانہ نگاہ ڈالے حکم دیا۔ میٹنگ چھوڑ کر وہ باہر نکلا۔ اس کے ساتھی ورکرز بھی اس کے غضبناک انداز پر سہمے تھے، جبکہ جن بزنس پارٹنر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی وہ بھی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ شایان ساگر کا روب و دبدبا، اس کی شفافیت، اس کی پاور کے آگے سب سر جھکاتے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرو، بلکہ اترو، میں خود جاؤں گا۔ گارڈ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دیتا وہ رینج روور میں سوار ہوا۔ پر سر، آپ کی سیکورٹی، اس وقت میرا ہر کام سے زیادہ وہاں پہنچنا ضروری ہے، اب نکلو یہاں سے۔ رونت بھرے انداز میں وہاں سے غائب ہونے کا حکم دیتا وہ گاڑی کی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زن گاڑی بھگاتا وہ گاؤں پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو آج کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے نقصان قبول تھا، لیکن ہار ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اب بھی وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ لب بنچے وہ لہے عمل سوچ رہا تھا۔ آدھا سفر طے کرتا وہ گاؤں والے روڈ پر داخل ہونے والا تھا۔ یہاں سے روڈ سنگل شروع ہوتا تھا۔ سمارٹ فون پر آئی کال کو دیکھ کر وہ موبائل اٹھانے چکا، جب گاڑی کا توازن بگڑا اور زوردار تصادم سامنے سے آتی گاڑی سے ہوا۔ اس کا سر سٹیئرنگ پر لگا، فضا میں دھماکے کے ساتھ کانچ ٹوٹنے کی آواز بھی بکھری، لیکن یہ اس کی گاڑی کی نہیں تھی، لگژری گاڑی کے باعث وہ شدید نقصان سے بچ گیا تھا، یا پھر قسمت نے اس کی زندگی میں ابھی زخم نہیں لکھے تھے۔ ایک پل کے لیے مضبوط ہوا جھنجھنا گئے، لیکن پھر آنکھیں میچ کر کھولے۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلیں، شرٹ تیش سے اس نے مکہ سٹیئرنگ پر مارا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا باہر نکلا۔ سامنے گاڑی مکمل الٹ چکی تھی۔ وہ تیز قدم لیتا وہاں گیا جہاں گاڑی سے خون نکل کر سڑک پر بہنے لگا تھا۔ چند پل میں اس گاڑی میں مکین لوگوں پر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ یہ ون وے روڈ اکثر سنسان ہی ہوتا تھا۔ اس نے گاڑی کو زور لگا کر سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی طاقت سے کئی زیادہ بھاری تھی۔ بمشکل دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر نکالا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ڈرائیور شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میڈم، ڈرائیور بمشکل یہ کہہ پایا، اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ شایان نے اس کے وجود کو پال میں خود سے دور کی زمین پر لٹایا۔ اس سے زیادہ وہ خون آلود شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی تاثر۔ اسے پچھلی جانب سے کراہنے کی آواز ہے۔ اس نے رومال سے ہاتھ صاف کر کے پچھلی جانب کا دروازہ بامشکل کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نسوانی وجود باہر ڈلکا، جسے وہ بامشکل تھام پائے، ورنہ اس کا سر پتلی سڑک پر لگتا۔ پیشانی سے نکلتا خون گھنی پلکوں سے مزیر، آنکھیں بند تھیں، سنہری بال ایک جانب گرے تھے۔ وہ چند پل کے تو اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ ہر روز کئی حسین لڑکیوں سے کھیلنے والا آج اس لڑکی کے آگے ساکت ہوا تھا۔ وہ سہرا تھی یا کوئی نازنین، وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ خالص حسن، ایک خاص لقب اس کے عنابی لبوں سے نکلا، اور اس کے پھولے گال پر دوسرا انگوٹھا پھیرا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنا متوقع نقصان بھی بھول گیا تھا۔ وہ شاید نیم بے ہوشی میں بھی شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی، تبھی درد سے کراہی۔ شایان چونکا، لب بھیج کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے پھول گلابی گال سے ہٹایا اور بھرپور زور لگا کر اس وجود کو باہر کھینچا۔ سانسیں پھول سی گئیں۔ اٹھو لڑکی، آنکھیں کھولو۔ اس نے گال تھپ تھپایا۔ اس کے گلابی پھولے سے گال اسے ہاتھ درجہ متوجہ کیے جا رہے تھے۔ اس کے جسم میں جیسی ہمت باقی نہیں تھی، اس لیے وہ پوری آنکھیں نہیں کھول پائی۔ شایان کا دل اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا کھلی آنکھوں میں مزید کتنی خوبصورت لگے گی، لیکن اس نے یہ ناممکن بنا دیا۔ آدھی آستین سے اس کی دودھیا بازو نمایاں تھی، جس سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ پل وہ حال سوچتا رہا، پھر اسے باہوں میں اٹھا کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کا گوداس رپا باہوں میں سمٹا دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے ایک نظر دیکھا، جو ابدری نیند سویا ہوا تھا۔ فی الحال اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک کالا پتھر فٹ تھا، جس میں کبھی کوئی جذبہ پنپا ہی نہیں تھا، یا پھر کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے لیے اس کا دل کچھ خاص محسوس کرتا۔ کسی کی زندگی موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس لڑکی کو بچانا اسے ضروری لگا تھا۔ جذبہ ابھر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیوں بچانا چاہتا ہے، لیکن اسے اس لڑکی کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی شایان ساگر کو بہت سے فوائد دینے والی تھی، اور شاید سب سے بڑا فائدہ اس کا اپنا ہی تھا۔ اسے اپنی قیمتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر سفید رومال اس کے بازو پر باندھا، جہاں سے خون بہتا جا رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں دھول کر ایک ذرہ بھی برداشت نہ کرنے والا ایک خون آلود لڑکی کو وہاں بٹھا چکا تھا۔
اس لڑکے کا لباس قیمتی تھا، شاید وہ کسی فنکشن میں جا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ بھی موجود تھا۔ شایان نے فون نکال کر اپنے خاص آدمی کو کال کے اسے صورتحال سمجھا کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا۔ ڈرائیور کی لاش بے یارو مددگار چھوڑتا گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ اس لڑکی کی ضروری چیز بھی اس نے لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سیکورٹی کا خاص خیال رکھا تم نے یا نہیں؟ فون کان سے لگائے اس نے نوفل کو دیکھا جس کے چہرے پر کروفر بڑے تاثرات سجے تھے۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے سے وہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جج جی باسط سے میں نے خاص خیال رکھا، صرف میری اور طایا صاحب کی فیملی شامل ہے، تعبیر کی بڑی بہن کو بھی نکاح میں نہیں بلائے گا۔ شاباش، مجھے امید تھی تم دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے۔ اس کے لبوں پر طنز مسکراہٹ پھیلی، جبکہ نوفل یزدان بھی ابرو کھچاتا لبوں پر کھلتی مسکراہٹ سے باہر دیکھنے لگا۔ سلمان ملک جیسے الٹے دماغ کے آدمی کو کنٹرول کرنا نوفل کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اسے 2-4 ڈیمو دکھا کر اکیلا باسط ہی قابو کر چکا تھا۔ جس وقت وہ ہاسپٹل میں تھا باسط نے اسے اچھا خاصا دھمکایا تھا، ٹوٹی ٹانگ پر 2-4 راڑ مار کر اس کی اچھی خاصی چیخیں نکلوائی تھیں۔ بیوی اور بیٹیوں کو گھر واپس لانے کا نہایت محبت بھرے طریقے سے کہا گیا تھا۔ تعبیر سے نکاح کے خیال کو دل و دماغ دونوں سے نکلوانے کے 1-2 مکے تھپڑ مار کر گال نیلے کی، اتنے میں ہی باسط کا کام بن چکا تھا۔ وہ شاید بزدل آدمی تھا، تبھی جلد قابو میں آ گیا تھا۔ باسط نے کال کاٹ کر نوفل کو دیکھا جس نے شاہانہ انداز میں سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنے 9mm پسٹل کو سہلایا۔ سلمان ملک آگے بھی ہمارے بہت کام آئے گا، بس اب اسے ہاتھ سے پھسلنے نہیں دینا۔ اتنے سالوں کی خاموشی کا دھماکہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ دھماکہ کئی سالوں تک یاد رہے گا۔ اس کے لہجے میں خاصی ٹھنڈک تھی، چہرے پر سجے سخت سنجیدہ تاثرات، جبکہ بری آنکھوں کی وحشت کو اس نے سیاہ گلاسے سے چھپایا ہوا تھا۔ باسط نے نوفل یزدان کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ گاڑیاں ملک حویلی کے قریب رکی تو دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ وہ بیتے لمبے ارد گرد گھیرا تانگ کرنے لگے۔ بس آج گھبرانے کا نہیں، اپنی منزل پا لینے کا دن ہے۔ باسط نوفل کی پریشانی کو سمجھ چکا تھا، تبھی وہ پچھلی جانب اس کے دروازہ کھولتا اسے حوصلہ بھی دے گیا۔ میں کب گھبرا رہا ہوں؟ نوفل نے اسے گھورا۔ جی باس، آپ کب گھبرا رہے ہیں؟ یہ بس آپ کا چہرہ ہی گھبرایا سا ہے۔ باسط بیٹا ہار مت کھا لینا، وہ کندھے پر پنچ مارے بولا۔ آج تو آپ کی مار بھی قبول ہے، باسط نے خوش دلی سے کہے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ویسے یار کہے تم ٹھیک رہے ہو، اب تک لاتعداد قتل کر چکا ہوں، کئی لوگوں کو بری طرح پیٹا، لیکن ایسی کیفیت کبھی نہیں ہوں۔ سینو کو مسئلے وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی، وہ اس لیے باس کو آج آپ قتل ہونے والے ہیں۔ باسط شرار سے باز نہیں ہے، شرم تو نہیں آ رہی؟ نوفل نے دانت پیسے۔ وہ کیسے آئے گی باس؟ بیچ دی تھی کچھ عرصہ پہلے، ویسے بڑے مہنگوں داموں بکی تھی۔ وہ تلک سا ہوا۔ کنٹرول یار، نوفل نے کندھا تھپایا۔ میں ٹھیک ہوں، ویسے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، کیا میں اپنا کمرہ تیار رکھوں؟ باسط کے مضحکہ خیز انداز پر اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جب مطلب سمجھ آیا تو دل چاہا بری طرح پیٹ ڈالے، جو اس کے حوصلے کو ڈگمگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس اب مجھے شکریہ ادا مت کرنا، ہمیشہ آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، آج میں نے دے دیا۔ باسط نے شانے اچکائے، شان بے نیازی سے کہا، واپس مینشن ہی جانا ہے یار، ٹانگ مار کر دوبارہ جیل پہنچاؤ۔ نوفل نے اس کے کمزور راگ کو پکڑا تھا۔ باس دیر ہو رہی ہے، باسط بکھلا کر بولتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں حویلی کے چند مکین ان کا انتظار نہایت بے تابی سے کر رہے تھے۔ یہ تو نوفل یزدان ہے۔ کمال ملک نے حیرت سے اسے ایک بار دیکھا، جو سنجیدگی کی اعلیٰ مثال بنے لاؤنج میں شان سے براجمان تھا، چہرے پر کروفر بڑے تاثرات تھے۔ ان چند سالوں میں بالکل بدل گیا تھا، کل تک چھوٹا سا لڑکا آج باروب شخص بنا ہے، سامنے کھڑا اپنے سے بڑی عمر لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے نہایت شاندار طریقے سے آیا تھا۔ طایا صاحب تعبیر کو اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں اپنا سکتا، تعبیر کی سچائی یہ شخص جانتا ہے، اور اگر وہ اسے اپنا رہا ہے تو ہمیں ہاتھ دولت کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ سلمان شادر پان سے بولا، جبکہ اندر سے وہ اب بھی باسط کی دھمکیوں کے زیر اثر تھا، لیکن تعبیر نہیں مانے گا، اور ویسے بھی ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے۔ کمال ملک کو یقین تھا کہ تعبیر اس آدمی کو دیکھ کر صورت سے انکار کر دے گی۔ آپ میرے ساتھ نکاح کروانے کی ہمیں بھی تو بھر چکے ہیں، جبکہ میں تعبیر سے 15-16 سال بڑا ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں، وہ الگ بات تھی۔ سلمان تم میرے بھتیجی ہو، یہ انجان لڑکا اور ایک بڑی عمر کی لڑکی کو کون اتنے شاندار طریقے سے اپناتا ہے؟ وہ سامنے بیٹھا شخص ہے جو ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اپنانے کے لیے آیا، پر تعبیر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کہیں۔ آپ کا روب، آپ کی دھمکی کس دن کام آئے گی؟ آج کا ہمارا یہ فیصلہ ہمیں بہت سے فائدوں سے دوچار کرے گا۔ سلمان نے معنی خیز نگاہ سے انہیں جتایا۔ ٹھیک ہے، میں تعبیر کو لاتا ہوں۔ وہ پرسوچ سے اوپر کی جانب بڑھے،
اس کے کمرے میں دستک دیتے وہ اندر داخل ہوئے جہاں وہ مضطرب سی سجی سنوری کھڑی تھی۔ بابا آپ، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا تعبیر؟ انہوں نے بیٹی کے روپ سے نظر چرائے کہا، مبادہ ان کی نظر نہ لگ جائے اور ایک بار اس کی خوشیاں غم کی نظر ہو جائیں۔ جی مجھے یاد ہے، نمکین آنسوؤں کا گولا اس نے حلق سے اتارے بامشکل کہا۔ اب میں تم سے قسم لینے آیا ہوں۔ اس نے زخم خوردہ نگاہ اپنے باپ پر ڈالے جو صرف اس کی شادی کے لیے اسے پال پل آزما رہے تھے۔ آپ کو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ نہ آج میں انکار کروں گی، نہ ہی دوبارہ کسی تہمت کا جرم اپنے اوپر عائد کرواؤں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اس دن میں اس شخص کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ایک غلط فہمی تھی جو آپ کے لاڈلے بھتیجے کی کارستانی تھی۔ وہ کہنے سے روک نہیں پائی۔ جاتے جاتے وہ کم از کم اپنے باپ کی آنکھیں کھول کر جانا چاہتی تھی۔ گڑے مردے مات اکھاڑو تعبیر، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ نجمہ کے ساتھ جلدی نیچے آ جانا۔ وہ نظر چراتے مڑ گئے۔ غلافی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گلابی عرض پر بکھر گئے۔ آئینے کی طرف نظر گئی تو قدم لیتی اس جانب آئے۔ کیا شادی ہونا ہی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا بیٹی کی بڑھتی عمر ماں باپ کے گلے کا توق بن جاتی؟ کسی لڑکی کو ہونے والے شوہر کا نکاح سے پہلے مر جانے بھی اس لڑکی کا ہی قصور ہوتا ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے، جن کے پاس اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آنسو رگڑ کر اس نے اپنے سجے سمرے حوریوں کو دیکھا۔ خود پر کسی رنگ ساز سی گڑیا کا گمان ہوا جس کے سارے فیکے رنگ چھین کر اسے رنگوں میں رنگ دیا گیا، پر یہ رنگ اس کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، نازک گردن میں بھاری سیٹ چبھن پیدا کرتا جیسے اس کا سانس روکتا محسوس ہوا۔ سرخ اناری لہنگا جس کی قیمت شاید لاکھوں میں تھی وجود پر لپٹا کسی خاردار جھاڑیوں کی طرح جسم پر خراشیں ڈال رہا تھا۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ہاتھ کڑیوں کی مانند تھی جو اب تا عمر کلائی کو زخم خوردہ کرنے والی تھی۔ تم ناکام ٹھہر گئے نوفل یزداں، تعبیر نے تم سے نفرت نہیں پائی تھی، لیکن آج میں جس انجان شخص سے جڑنے والی ہوں اس کے بعد میں تم سے نفرت بھی نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں اس شخص کے نکاح میں جانے کے بعد میں اپنا کوئی جذبہ کسی ایرے گہرے شخص پر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ سرخ لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں اس شخص کے نام کی آخری نمی سمجھے وہ اس بھرم میں تھی کہ وہ آج اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی، مگر یہ خام خیالی تھی کہ وہ اپنے ارادوں کا مضبوط شخص مرتے دم تک تعبیر ملک کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ نجمہ اور روش کی ہمراہی میں نیچے بڑھی، وجود میں کپ کپی تاری تھی، زینے اترتا اسے پولس رات کی مانند لگ رہا تھا۔ حال میں مجمع جمع تھا، اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ نکاح بے شک سادگی سے تھا، لیکن حال کی سجاوٹ ہلکی سی گہمہ گہمی ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ اسے دیوار کے سلگے کوچ پر بٹھایا گیا، جس سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور کوچ موجود تھا جہاں اس کا ہونے والا شوہر براجمان تھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا اور نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی، جبکہ نوفل بے قرار ہوئے اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ ایسی اسے حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیسے نکاح کیا جا رہا ہے۔ حویلی میں پردے کا تھوڑا بہت خیال کیا جاتا تھا۔ نکاح سے پہلے دلہن کو ہونے والے شوہر کے سامنے آنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی۔ نکاح خاں درمیان من آ کر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں الفاظ ادا کرنے لگا۔ تعبیر سمجھ گئی تھی کہ نکاح کے الفاظ کی پہلی ادائیگی ہے، اور وہاں تعبیر کو لگا کسی نے سورہ سماعت پر دھماکہ کیا۔ اس کے دل پر نوکدار چھری پوری شدت سے گھونپ دی اور گردن پر دونوں ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈال کر اس کی جان دوہری اذیت سے نکالنا چاہیے۔ دوسری جانب نوفل یزدان کو وہ الفاظ روح سماعت کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوئے اور دل سینے سے نکل کر تعبیر کے قدموں میں جا گرا ہو۔ ایک جانب دوہری خوشی تھی اور ایک جانب دوہری اذیت۔ اگلے لمحے کی کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہونے والا تھا، کیا اذیت جیت کر اس کی جان نکال دیتی یا پھر خوشی غارت ہونے والی تھی۔ نے کسی کی جانب نہیں دیکھا، بس سامنے کمال ملک کو دیکھا جو چہرے پر گہرا اضطراب لیے کھڑے تھے، جیسے کسی بھی وقت ڈھہ جائیں گے۔ ان کے کمرے میں آنے کا مقصد وہ پال میں سمجھ گئی۔ کمال ملک نے آج پہلی مرتبہ آنکھوں میں یاسیت لیے دیکھا، گویا جتایا ہو کہ تمہاری ہاں میری زندگی کی وجہ بنے گی اور تمہاری نہ میری موت کی۔ تعبیر نے جھرجھری لی، نکاح خانے الفاظ دہرائے۔ اس نے باپ کو دیکھتے ہی دیکھتے سر جھکا دیا، اپنے مجرم کو قبول کر لیا جس سے کچھ پل پہلے نفرت کا جذبہ ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ جذبہ مزید ابھر کر آیا، 3 بار ایجاب و قبول ہوا اور تینوں مرتبہ اسے اپنے ہی الفاظ منہ پر تھپڑ مارتے محسوس ہوئے جو اس نے نوفل کو کہے تھے۔ دوسری جانب اس کا اقرار دل کی بھڑکتی بے چین حالت پر ٹھنڈا پانی بہاتا پرسکون کرتا چلا گیا۔ نوفل نے سامنے دیکھا اور پھر اوپر کی جانب دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا، گویا سرخ روح ہو گیا۔ وہ لڑکی جسے پانا ناممکن لگتا تھا، وہ مزید کسی رکاوٹ اسے رب کی طرف انعام کے طور پر نواز دی گئی تھی۔ نوفل سے جب نکاح کا اقرار کروایا گیا، اس کی آواز میں دھمک تھی، مدھم مگر بلند سا اقرار تعبیر کے کانوں میں بھی پہنچا، جہاں وہ اقرار سب کے لیے خوشی کی نوید بنا۔
وہی اقرار تعبیر کو اس کا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ اس نے عزیہ سے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید موت آ جائے، لیکن نہ ہی موت آئی اور نہ ہی خوشی غارت ہوئی تھی، بلکہ دونوں کی نفرت اور محبت آج آمنے سامنے آ کر ٹھہر گئی تھی۔ رخصتی کب ہوئی اسے خبر نہیں ہو پائی تھی، حواس گم تھے، وجود میں جان باقی نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ منجمد وجود کے ساتھ سامنے دیکھنے لگی۔ ہوش تو تب ہے جب وہ شخص پاس آ کر بیٹھا، اور آج میں سرخ روح ہو گیا۔ تعبیر ملک صاحبہ آپ نوفل یزدان کو مل گئی۔ پرفسون لہجہ حاکمیت بھرے الفاظ سنتے وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ نوفل نے اس کا چڑیوں والا ہاتھ تھاما۔ دھوکے سے وہ سامنے دیکھتی طلاق ہوئی۔ اس وقت وہ اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نوفل ٹھٹک گیا لیکن پھر مسکرایا۔ دھوکہ میری سرشت میں نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ انگوٹھے سے سہلایا، خود کو یقین دلایا کہ وہ اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں کوئی تماشا کروں تو میرا ہاتھ چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت تمہارا میرے قریب بیٹھنا اذیت کی انتہا ہے۔ تمہارا چھو لینا کیسا ہوگا یہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ گلابی بھیگی آنکھیں چہرے پر ضبط کے ابھرتے تاثرات، چہرہ مکمل سرخ کر گیا۔ ان آنکھوں میں وہ نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا، تعبیر۔ وہ تڑپ کے پکارتا، اس کا ہاتھ دبا گیا۔ نوفل میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ دبا دبا گھرائی۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کا دل میرا قتل کرنے کو چاہ رہا ہوگا۔ نوفل نے سرد ماحول کا اثر ذیل کرنا چاہا۔ تمہارا قتل؟ وہ کرب سے مسکرائے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں خود کو مار دوں، جو آج اپنی نظروں میں گر گئی، جس کے سارے دعوے اس پر بری طرح ہنس رہے اور مجھے یہ احساس دلا رہے کہ میں ڈوب کر مر جاؤں۔ وہ کرب سے بولتی نوفل کے دل کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ تعبیر۔ نوفل نے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھے اس کے لفظوں کو روکا۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ایسا سوچیے گا بھی مت، خبردار جو آپ نے خود کو کچھ کیا۔ میں مانتا ہوں یہ سب اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ میرا دھوکہ آپ کو رلا رہا ہے، میرے نکاح میں آنا آپ کو آگ میں جلا رہا ہے۔ تو مجھ سے نفرت کر کے خود کو راحت پہنچائیں، اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی نہ کریں۔ میں کبھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا، نہ کبھی اپنا حق آپ پر استعمال کروں گا۔ مجھ سے جتنی چاہے نفرت کریں، لیکن خود کو ایک کھروچ بھی دی تو آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں آپ کو کبھی بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ جنونیت سے ایک لفظ بولتا، وہ اس کا مزاحمت کرتا وجود شدت سے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ تعبیر کے بے بسی آنسو نکل آئے۔ اس کی سخت گرفت اسے جھلسا رہی تھی۔ اس نے نوفل کے ہاتھ پر شدت سے ناخن گاڑے۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بجائے اس کے آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی پوچھ پر کھرنچوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے اس نے تعبیر کو جتایا۔ نوفل کو ان لبوں کی نرماہٹ بے چین کرنے لگی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اگر آپ سفر آرام سے گزارنا چاہتی ہیں تو بنا کسی مزاحمت کے میرے پاس بیٹھی رہیں۔ مینشن جا کر آپ جیسا سلوک کرنا چاہیں اس کی میں آپ کو خوشی اجازت دیتا ہوں۔ یہاں 4 لوگوں میں میری عزت کا تماشا مت بنائیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوفل یزدان کی بیوی کے بارے میں ذرا سی بھی الٹی سیدھی بکواس کرے اور وہ میرے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور آپ اچھے سے جانتی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ نوفل نے سامنے رکھی گن کی جانب اس کی توجہ دلوائی۔ تعبیر کی مزاحمت رکی جبکہ آنکھیں پھیل سی گئیں۔ ہٹاؤں ہاتھ؟ نوفل نے سرگوشانہ اجازت چاہی۔ تعبیر بے حس و حرکت رہی، یقیناً وہ گن سے نہیں اس کی دھمکی سے ڈری تھی۔ نرمی سے ہاتھ ہٹا کر اس نے تعبیر کو اپنے حصار میں لیے رکھا۔ تعبیر نے کھلی فضا میں گہرے سانس لیے تو اسے اپنی گرفت کی سختی پر افسوس ہوا۔ فی الحال وہ اس شخص کی کسی بات کو ماننے کی متحمل نہیں تھی، لیکن وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا۔ غصے میں بھی وہ اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو تعبیر جھجک کر فاصلے پر ہونا چاہا، لیکن نوفل نے کندھے پر دباؤ بڑھایا۔ تعبیر بے بسی سے آنسو بہا کر رہ گئی۔ فی الحال وہ اس شخص کی محتاج ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر نے شایان کی بے چینی کو بھانپتے سوال کیا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، چپ چاپ اس کا علاج کرو۔ اسے کچھ ہوا تو اس ہاسپٹل کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ شایان کی واضح دھمکی پر ڈاکٹر کی پیشانی پر پسینہ چمکا۔ سر، اس کا نام انٹر کرنا ہے اس لیے پوچھا تھا۔ نام؟ شایان پر سوچ ہوا۔ ساحرہ نام ہے اس کا حسین چہرہ سوچتے وہ اسے نام دے گیا تھا۔ سنو، ڈاکٹر سر ہلتا مڑا جب شایان ساگر نے اسے پکارا۔ اس کی پیشانی پر جو زخم ہے کیا اس پر سٹیچیں لگیں گی؟ جج جی، زخم گہرا ہے تو شاید نہیں لگانے سے اسے سٹیچیں۔ اس کا چہرہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کا چہرہ بہت قیمتی ہے۔ اصلی سرد انداز میں بولتا وہ سگار کے کاش رہتا مڑ گیا۔ وہ ڈاکٹر کی مزید بکواس سننا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر دوبارہ اندر چلا گیا۔ شایان کو بے چینی ہوئی تھی۔ شایان سگار پھینکتا اندر بڑھا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ سر، آپ اندر مت۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی وحشت پر ڈاکٹر کی زبان بند ہوئی۔ وہ چپ چاپ گلوز اس کی جانب بڑھا گیا۔ شایان اس کی سمجھداری پر تنزیہ مسکراتے بیٹھ کے قریب آیا۔
बाजू के जख्म को देखता वो लब भींच कर रह गया। काटन से साफ करते वो उस लड़की को बार बार देखता और सोचता। उसके चेहरे से नज़र हटाना उसे ना जाने क्यों मुश्किल लग रहा था। पेशानी पर जख्म गहरा था लेकिन उसने स्टिचें नहीं लगाने दी। उसे इंजेक्शन लगा। उसे अगर तकलीफ हुई या फिर कोई निशान उसके जिस्म पर बाकी रहा तो मैं तुम लोगों को इतने निशान दूं कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाओगे। उंगली उठाकर एक एक को धमकी देता वो एक खूनखार दरिंदा लग रहा था। डॉक्टर को उस सरफरे की हरकतों पर शदीद तैश आया लेकिन उसकी धमकियां उन्हें सहमाए हुए थी। रस ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उसे इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर पेपर उसकी जाने बढ़ाया तो उसने 1 लाख का चेक टेबल पर रखा। उसका गुदास वजूद एक बार फिर उसकी मजबूत बाजुओं में था। सर अभी ये ठीक। शयान की एक तेज़ घुरी डॉक्टर की ज़बान बंद कर गई थी। बिना किसी तासुर के वो उस लड़की को लिए वहाँ से बाहर निकला। कई लोगों ने हैरत से मुड़कर उसे देखा लेकिन उसे परवाह नहीं थी। सनम, ओ माई गॉड सनम, वहाँ सुल्तान, वो देखो मम मेरे पीछे ही हैं। अनाबी ने उसकी तवज्जो पीछे दिलवाई जहाँ वाज किसी केस के सिलसिले में माल में आया था। सनम के चेहरे पर चमक है। वो जानते थे कि वह आज यहाँ आएगा। तभी वो अनाबी को माल में लाई थी। चंद ही दिनों में उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इसमें ज़्यादा हाथ सनम का ही था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुबह मेरी कॉल पर बात होगी और अब ये यहाँ होंगे। धड़कते दिल पर काबू पाए वो अपनी खुशी सनम को बताया मुस्कुराए। जाओ मेल लाओ, मुझे तो देखकर मुंह मोड़ लेगा। सनम ने मुंह बनाया। वो तो शायद तुम्हें पसंद करते हैं। अनाबिया चौंकी थी। वो पहले की बात ही, अब हम दोनों एक ही दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सनम बौखलाई लेकिन फिर एकदम खुद पर काबू पाए बोले, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो, फिर कभी बताऊंगी। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती? सनम ने उसको टाला था। वो मुझे पहचानने से ही इनकार कर देंगे। वो मुंह बना गए। ओ माई गॉड, वो यहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? अनाबी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर जल्दी से मुंह आगे किया। सनम को इसका दीवानापन बर्दाश्त करना मुश्किल लगा। वो शख्स नफरत के काबिल था लेकिन अनाबिया फरमान जैसी लगी उससे बेपनाह मोहब्बत कर रही थी। एक काम करो, अनाबिया ने अपना मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया। क्या? सनम हैरान हुई। मैं थोड़ा सा पीछे होती हूँ, वो इस तरफ ही आ रहे हैं, बस तुमने हमारी पिक लेनी है। प्लीज़ एक पिक ले लो। तुम पागल, वो पुलिस ऑफिसर 1 मिनट में पकड़ लेगा। सनम ने दांत पीसे। प्लीज़। गुलाबी चेहरे और गुलाबी आंखों में इल्तजा समाट आई थी। ओके, सनम ने हामी भरी। तुम अंगूठे से इशारा देना। अनाबिया का चेहरा पाल में खिल गया। वो उसे ओके का इशारा करके अपने आगे से कटे बालों को ठीक करती पीछे कदम लेने लगी। सनम ने बेसख्ता दुपट्टा ओढ़ा था। फिलहाल वो हाज सुल्तान की नज़र में आना नहीं चाहती थी। मोबाइल उसने इस तरीके से सामने किया कि किसी को शक ना हो। नाबिया ने उसे इशारा दिया तो सनम ने अंगूठे से ओके कहा। यह एडवेंचर उसे अब तक का सबसे मुश्किल एडवेंचर लग रहा था। एक जलाद के साथ वो ये हरकत मरकर भी ना करते लेकिन दिल के हाथों मजबूर हुए वो ये भी कर गुजरने को तैयार थी। वो हाज अपने साथी ऑफिसर से गुफ्तगू करता आगे बढ़ रहा था। सनम ने सुर्ख होती निगाह अंदर उभरती नफरत को दबाया। दोनों को मोबाइल में कैद किया। हील्स की वजह से अनाबी का पाँव रपटा। उससे पहले वो ज़मीन बोसती उसके पास से गुजरते वहाज ने बमुश्किल उसे थामा। सनम की आंखों में चमक आई। उसने तस्वीर की जगह वीडियो मोड ऑन किया। ध्यान से वहाज ने उसके कंधों से थामा जबकि अनाबी ने गर्दन पीछे ढलकाई के पल भर में उनके चेहरे के दरमियान फासला बामुश्किल रह पाया था। एक पल के लिए अनाबी भी बौखला गई। चेहरा सुर्ख हुआ था जबकि उसकी शख्स की तेज़ परफ्यूम की खुशबू सांसों में उतरती महसूस हुई। वहाज ने फौरी उसे सीधा खड़ा किया। अनाबिया को देखकर आंखों में हल्की सी पहचान उभरी लेकिन साथ ही ऑफिसर्स की वजह से उसने अनाबिया के कंधों से हाथ हटाया और आगे बढ़ गया। अनाबिया गोया सांस लेना भूल गई थी। वो शख्स दूसरी बार उसके इतने करीब आया था कि शशोपांच में मुब्तला दिल आज मोहब्बत पर ईमान ले आया था। उसे यकीन हो गया था कि यह वक्ती कशिश हरगिज़ नहीं है। वो इस शख्स की दीवानी बनी मोहब्बत की राह में कदम रख चुकी थी। वहाज को अपनी पुश्त पर नज़रों की चुभन का एहसास शिद्दत से हुआ। उसका अपना दिल धड़का था। एक दम धड़कर वापस अपनी असल हालत में धड़कने लगा। उसने मुड़कर पीछे देखा जहाँ वो अब भी सोन सी खड़ी उसे ही देख रही थी। ये पहली बार था कि वो किसी लड़की के मामले में उसका दिल बागी हुआ था और उसने पीछे मुड़कर देखा था। वो दोनों की निगाह मिली और जैसे इर्द गिर्द मोहब्बत मुस्कुराना मुस्कुराई थी। मैंशन के अंदर दाखिल होती ताबीर का चेहरा सर्द सपाट था। नौफल ने उसका हाथ थामे रखा कहीं वो गिर ही ना जाए। उसकी पलकों ने आज बहुत कम जुम्बिश की थी और ये कम जुम्बिश उसकी अंदरूनी कैफियत चीख चीख कर बयान कर रही थी। नौफल उसी लिए शानदार से लॉन्ज में लाया और काउच पर बिठाया। लॉन्ज में यकदम रोशनी फैल गई। हल्का हल्का साज फिजा में उभरने लगा। ज़रा विशाओं को बुलाओ रोज़। नौफल ने रोज़ को हुक्म दिया जबकि बासित सिक्योरिटी गार्ड्स के पास था। नौफल के निकाह की खुशी सब के लिए जश्न का मकाम थी। रोज़ के जाते ही वो ताबीर की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। चंद पल वो उसे देखता अल्फाज का चुनाव करता रहा। ये मैंशन आपका है। यहाँ आपको कभी भी किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप खुली फिजा में
سانس لے سکے گی۔ یہ آپ کی اپنی ایک دنیا ہوگی جہاں آپ کو کوئی قید نہیں کر پائے گا، جہاں کسی کی منوسیت برتا نہ کسی کی لگائی گئی تہمت اور نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہ ہوگی۔ اسی آزادی کا احساس دلاتا وہ اس کا سجا سنورا روپ دیکھتا دل کے جذبات پر باندھ رہا تھا۔ میری زندگی کا سودا کر کے میری سانسیں چھین کر کہتے ہو کھلی فضا میں جی لو، بہت ہی دوگلے انسان ہو، بھلا کسی کی زندگی کا سودا ہوا ہو، کیا وہ سانس لے گا؟ اس نے خشک مگر سرخ آنکھوں سے نوفل کے غضب کو آواز دی۔ وہ لب بھینج کر رہ گیا جبکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے، لیکن وہ فی الحال کچھ بھی ایسا ویسا کہہ کر خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس کچھ لمحے میں آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہوگا، پھر آپ کو میری شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے، کیونکہ آپ کا سکون مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ظریف شاہ میری بہنوں جیسی ہے۔ اس کو مان سے میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بھابھی کا استقبال کرے اور آپ کو ہمارے کمرے تک پہنچائے۔ وہ جو کچھ اور سننے کی مطمئن تھی اس کی نرمی پر مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ ہر ایک کو کیا ایسے ہی اپنی لچھے دار باتوں سے الجھاتے ہو؟ تعبیر کے تنگ مزاجی بھرے لفظوں پر اس کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا آپ بھی الجھی ہیں؟ اس کی جانب جھکے وہ ٹھنڈے ٹھار انداز میں بولا، لیکن اس کی سانسوں کی تپش پر چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ دور ہٹو بے ہودہ انسان۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھے دور کیا، اور اگر نہ ہٹوں تو وہ پل بھر میں اپنے کچھ دیر پہلے کے دوے بدل کر ضد پر آمادہ ہوا اور چہرہ مزید قریب کر لیا۔ تعبیر نے ارد گرد دیکھ کر لب تر کیے۔ اوہ میں سمجھ گیا، آپ کو کسی کے آ جانے کا ڈر ہے۔ ہم قریب ہی اتنے ہیں کہ کوئی دیکھے تو نظر چرا ہی لے گا۔ نوفل نے آنکھیں چھوٹی کر کے لب دبائے۔ تعبیر کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ وہ تعبیر سے چھوٹا تھا، لیکن اپنے بے ہودہ حرکتوں سے وہ تعبیر کو چھوٹا بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھلکتا ہلکی سی غربت کا رنگ نوفل کے دل پر لگا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا سینہ سہلایا۔ اپنے داموں سے منہ کر رہے ہو، اتنے ہی سچے ہو تو دور رہ کر مجھے اپنی شکل نہ دکھا کر اپنے داموں پر پورا اترو۔ ہر دعویٰ پورا کروں گا بشرطے کہ آپ مجھے میرے داموں سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گی۔ نوفل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، گویا جتایا ہو کہ تعبیر ملک بہت جلد اپنی رائے بدلے گی۔ اس نے تعصب بھری نگاہ سے اسے دیکھ کر اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں تو چاہوں گی کہ تاعمر تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہارے نام سے جڑا اپنا نام ابھی کے ابھی جدا کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ نوفل نے سرخ انگار آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تھوڑی جکڑ کر بولتی بند کی۔ چہرے پر بڑھتا غضب تعبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ ان لبوں سے آج کے بعد ایسے بے تکیانہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، ورنہ اس نے سرخ اناری لبوں پر انگوٹھا پھیرے سرد انداز اپنایا۔ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کا وحشت بھرا ادھورا جملہ مکمل سمجھتی کانپ کر رہ گئی۔ مزید وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اوپر کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا وہ تعبیر کو احساس دلا گیا کہ وہ نفرت کا اظہار کرتے کرتے اپنے کردار کو بھی درمیان میں لا چکی ہے۔ تعبیر کا دل چاہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اتنا روئے کہ دل کے سارے داغ دھل جائیں۔ ظریف شاہ روز دروازہ ناک کے اندر ہے تو وہ خوف سے اچھلی۔ واٹ ہیپنڈ؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو اور یہ تمہارا فیس اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں میک اپ سے الرجی تو نہیں ہوگی؟ روز فکر سے بولتی آ گیا، جس کے چہرے پر الگ ہی گلال بکھرا تھا۔ ذہن کو گئے تو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ان فسوں کے لمحوں کی قید میں تھی۔ کبھی وہ بیٹھ کر ناخن کترنے لگتی، کبھی فکر سے بوکھلا جاتی کہ کسی نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، اور کبھی ان لمحوں کو سوچتی چت لیٹ کر چہرہ چھپا لیتی۔ اس شخص نے آج اسے بوکھلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل میں سو گئی تھی تو یہ آستین پر جو کام یہ فیس پر لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے۔ اور تم کب آئے؟ وہ دانستہ جھوٹ بول گئی۔ اپنے جھوٹ پر اسے افسوس اور زین چودھری پر غصہ ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، اب تم کچھ دیر میں چینج کر لینا، غلطی میری ہے جو میں تمہیں یہ ڈریس پہنا کر چلی گئی۔ روز کو افسوس ہوا، نہیں میں اب ڈریس چینج نہیں کروں گی۔ وہ ججری لیے چیخ کر بولی، کیا ہوا ظریف شاہ، تم ٹھیک ہو؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور ڈریس کیوں نہیں چینج کرو گی؟ روز گھبرا کر آگے آئی اور اس کے چہرے کو چھوتی فکر مندی سے گویا ہے زین۔ وہ دانت پیستی بڑبڑائی۔ اس شخص نے جیسے اسے آج خوار کیا تھا، سوچ کر اب اس کا خون کھول رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے جھانسے میں ہے۔ کیا بول رہی ہو ظریف شاہ؟ روز نے اب اس کی نبض چیک کی۔ روز میں ٹھیک ہوں، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ میں نیچے بھی نہیں آئی۔ نوفل بھائی نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں زری روز سے رخ موڑ گئے۔ تم پکا ٹھیک ہو نا؟ روز نے تسلی چاہی تھی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، بلکہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھرتی وہ روز کو مشکوک لگی۔ ہوپ سو کہ تم ٹھیک ہو، روز بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ تعبیر کو بیڈ پر بٹھا کر وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھی۔ نوفل بھائی کو شاید سجاوٹ پسند نہیں ہے۔ ظریف شاہ نے ماحول کا اثر ذیل کرنا چاہا، کیونکہ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، جو نہ جانے کیوں ظریف شاہ کو شرمندہ کر گئی۔ تعبیر کچھ نہیں بولی۔ سجاوٹ کا نہ ہونا بھی تعبیر کے لیے بہتر تھا، ورنہ اس وقت وہ اندر سے بفری
شیرنی تھی جس کے سامنے ذرا سے بھی اس کی ناپسند چیز آتی تو وہ تباہ و برباد کر دیتی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دے۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ تلخی سی بولی تو روز اور ظرف شاہ کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزرا۔ یہ جوس پی لیں، آپ سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوں گی۔ ظرف شاہ نے جوس اس کی جانب بڑھا کر اس کے لہجے کی تلخی پر اوس گرائے۔ تعبیر نے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی ناک اور سفید چہرے پر گلابیاں گلی تھیں۔ اپنے لہجے پر اسے افسوس ہوا، لیکن نوفل کا دھوکہ پال پال پاگل کر رہا تھا۔ تعبیر نے چپ چاپ گلاس لبوں سے لگایا، ہلکی کڑوڑاہٹ لیے جوس اس نے بامشکل حلق سے اتارا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی۔ یہ قیمتی لباس اب بری طرح چبھن دے رہا تھا۔ اس کمرے میں اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، لیکن آج حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے در پر آ بیٹھی تھی، اور یہی سب باتیں اسے خون کے آنسو رلا رہی تھیں۔ آپ آرام کریں، نوفل بھائی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ظرف شاہ نے گلاس روز کو پکڑایا، اسے مات بھیجنا ورنہ میں آج اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ ضبط سے گویا جبکہ زری کا چہرہ مکمل فاق ہوا۔ اس کی بدحواسی بری حالت ظرف شاہ کو واضح محسوس ہوئی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ظرف شاہ بے دقت مسکرائے۔ کیا تمہیں میرے چہرے پر مذاق کا شائبہ بھی محسوس ہو رہا ہے؟ تعبیر نے سرخ آنکھوں سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ظرف شاہ نے سہم کر روز کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لہنگا سنبھالتے بیڈ سے اتری تو روز ظرف شاہ کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم پیچھے دوبارہ کہہ رہی ہوں، اگر تم نے نوفل یزدان کو یہاں بھیجا تو صبح میری لاش ملے گی اور میری موت کی ذمہ دار تم دونوں ہوگی۔ انگلی اٹھائے ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ ظرف شاہ کی روح فنا کر گئی۔ اسے ایک پل کے لیے یقین نہیں ہے کہ کوئی لڑکی بھی اتنی شدت سے کسی سے نفرت کر سکتی ہے۔ ظرف شاہ قدم پیچھے لیتی باہر بھاگی۔ مزید سخت الفاظ اور دہکتی نگاہیں سہنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نرم لہجوں کی عادی تھی، ہمیشہ محبت بانٹے تو محبت سے سمیٹی تھی۔ آج دوسری مرتبہ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ذہن چودھری کی ماں اور آج یہ نازک سی لڑکی، دونوں کی شکلوں میں حلیوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن مزاج شاید ایک جیسا ہی پایا تھا۔ اپنے آنسو سمیٹتی وہ کمرے میں بند ہوئی تھی۔ آج کا دن جہاں اسے ذہن کی نرمی بھری قربہ سے سرفراز کر گیا تھا، وہی ایک لڑکی کے ہاتھوں وہ بری طرح ذلیل ہوئی تھی۔ ادھر وہ دونوں کمرے سے نکلی تھی، ادھر تعبیر کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنوں میں جکڑا دوپٹہ پنوں میں جکڑا دوپٹہ اس نے زور سے کھینچا کہ کئی بال ٹوٹتے اسے تکلیف سے دو چار کر گیا، لیکن دل کی تکلیف سے یہ بہت کم تھی۔ گلے میں پہنا بھاری ہار اس نے نوچ کر پھینکا، کانوں میں پہنے بھاری جھمکوں کو اس نے زمین پر زور سے اچھالا۔ صد شکر تھا کہ کمرہ کارپیٹڈ تھا، وہ قیمتی جھمکے ٹوٹے نہیں تھے۔ ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے اتارتی وہ کلائیاں زخمی کر بیٹھی تھی۔ ذہن تاریک ہونے لگا، آنکھیں مکمل بوجھل ہو گئی۔ اس نے گھومتے سر اور لڑکھڑائی ٹانگوں سے چل کر ایک ایک چیز زمین بوس کی، بیڈ شیٹ کو اتار پھینکا۔ اس وقت وہ بفری شیرنی بنی ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ اندر موجود نوفل اس کی ایک حرکت سکرین پر دیکھتا مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ اس کے بازو کی خراشیں اسے بے چین کر گئیں۔ اس لڑکی کو ذرا بھی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سب برداشت کرنا تھا، اپنے قول پر پورا اترنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زمین بوسی۔ تعبیر نوفل کھڑا ہوتا سکرین کو چھوتا بے چین ہوا، جیسے اسے یہیں سے سنبھال لے گا۔ جو نرم کارپیٹ پر گر کر آنکھیں موند گئی تھیں، اس نے جوس میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھیں تاکہ وہ آج کی رات پرسکون سو جائے۔ تعبیر کے مطابق ذہنی دھچکا اور اس کا دھوکہ اسے پاگل کیے ہوئے تھا، تبھی نوفل نے یہ کام کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا، اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اجڑی حالت دیکھی تو آنکھوں میں سرخ ڈورے رقص کرنے لگے۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر لٹایا۔ بیڈ شیٹ وہ تباہ کر چکی تھی، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ قریب بیٹھا اور عقیدت سے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ محبت کی پہلی ادائیگی اس شخص نے اس کے حواس کھوئے وجود کو فراہم کی تھی۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی آنکھوں پر میرے دھوکے کی پٹی بندھی ہے، جو کہ آپ کی اپنی باندھی ہوئی۔ جس دن یہ پٹی کھلی آپ نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہ گئے، پر اس دن بھی یہ دھوکے باز شخص آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے، کیونکہ میں نے آپ سے محبت چھوٹی عمر سے کی ہے، اور وہ محبت اب تن آور درخت بن کر ہر طرف پھیلی، اتنی مضبوط ہو چکی کہ کوئی بھی دھوکہ، کوئی بھی فریب اس محبت کو ہٹا نہیں سکتی۔ کان کے لو سے خون نکل تکیے پر لگا تو نوفل نے دانتوں تلے لب دبا کر اس کا درد بامشکل برداشت کیا۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا تعبیر کہ خود کو نقصان مت پہنچائیے گا، لیکن آپ نے وہی غلطی کی۔ اس کے جواب میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اس نے کان کے لاؤ سہلائے کا اس پر کمفرٹ درست کیے، وہ اس کے پاس دراز ہوا۔ اس وقت وہ بھی سکون چاہتا تھا جو صرف اور صرف اس لڑکی کے قریب ہونے پر ممکن تھا۔ نوفل نے اس کا سر اپنے چوڑے بازو پر رکھ کر اسے خود میں سمویا۔ ایک راحت دل میں اتری تھی، اس کی مہکتی خوشبو، برسوں کا روٹھا سکون
بحال کر رہی تھی۔ نوفل نے اس کے سر کو چومے آنکھیں موند لیں۔ تعبیر نیند میں سمٹی تھی، وہ مزید قریب ہوتی دل کی حالت میں حشر برپا کر گئی تھی۔ نوفل مزید اسے خود میں بھینچ لیا۔ وقت کم تھا، اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں سے نکل جانا تھا، اور شاید اگلی کئی راتیں وہ اسے محسوس نہ کر پاتا۔ آج ہی تو وہ اسے ملی تھی، اگر آج ہی وہ اسے قریب سے محسوس نہ کرتا تو یہ نوفل یزدان جیسے صابر شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی جس نے اس لڑکی کا کئی برس انتظار کیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اپنے قریب ذہن کی آواز سنتی وہ خوف سے سرد پڑی، ایک دم وجود پسینے میں نہا گیا۔ پھیلی پھیلی آنکھوں سے اس نے فاصلے پر لیٹے ذہن کو دیکھا، جس کے چہرے پر سپاٹ پن تھا، جو سر کے نیچے اپنے مضبوط بازو رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ نیم اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں شرر بار تاثرات تھے۔ آپ، اس نے ہاتھ بڑھا کر ذہن کو چھونا چاہا۔ ذہن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا۔ گھنی داڑھی کی چبھن شفاف ہتھیلی پر محسوس ہوئے گمان سے یقین کی جانب دھکی لگی۔ رونا بھولے وہ اٹھ کر بیٹھ کے، آپ کے کیسے آئے؟ آپ تو یہ سب یہاں واپس آ گئے، پھر آپ اندر کیسے آئے؟ درکتے دل کے ساتھ وہ ذہن کی فکر میں ہلکان ہوئے۔ پہلے بتاؤ، رو کیوں رہی تھی؟ ذہن نے اسے بازو پکڑ کر دوبارہ لٹایا اور خود اس کے دونوں ہاتھ قید کر لیے کہ وہ حرکت کے بھی قابل نہیں رہی۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی۔ ظریف شاہ نے پلک جھپے کر آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ آنسو بھی رگڑ نہیں سکتی تھی۔ ظریف شاہ، تم اب مجھ سے چھپاؤ گی؟ ذہن نے لہجے میں سختی لیے پوچھا۔ آپ بھی تو چھپاتے ہیں، وہ دوب بولے، لیکن پھر زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے سراسمگی سے ذہن کو دیکھا، جس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اس بات کا حساب پھر کسی دن پر رکھتا ہوں، فی الحال مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ کس نے تمہیں رلانے کی گستاخی کی ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑتا وہ ظریف شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ ظریف شاہ سورج سے فاصلے پر ہوئی، لیکن ذہن نے حصار باندھ کر اسے قریب کر لیا۔ آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ ظریف شاہ نے ذہن میں ابھرتا سوال پوچھا۔ تمہارے سوا کسی سے نہیں لگتا، وہ گمرتا سے بولا، اس کے خم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ظریف شاہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، مجھ سے کیوں؟ وہ بھی پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی بتاؤ تم روئے کیوں ہو؟ ذہن نے اس کے نام پلکوں کو چھوئے پوچھا۔ زری جے پی جیسے سارے کے تلاش میں تھی، وہ آج نئی دلہن اس مینشن میں آئی ہے، اس نے مجھے بری طرح ڈانٹا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو مذاکرہ ان سے پوچھا، شاید وہ نوفل بھائی سے ناراض تھی تو سارا غصہ مجھ پر اتار دیا۔ آنسو ایک بار پھر گالوں پر بہہ نکلے، جبکہ اس کے معصومیت بھرے انداز میں شکایت کرنا زین چودھری کو بے قرار کر گیا تھا۔ وہ شاید کافی معصوم تھی۔ نوفل کو زیر لب اس نے کئی گالیوں سے نوازا دیا، جبکہ دل تو چاہا اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا کر آئے جس نے اس کی ظریف شاہ کو اپنے تلخ لفظوں سے رلایا تھا، لیکن وہ عورت ذات کی عزت کرنا جانتا تھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں رلانے کی؟ ذہن دبا دبا گر رہا ہے۔ آپ غصہ مت کریں، اور آپ بتائیں آپ کہاں سے بار بار آ جاتے ہیں، اور جب میں اتنے دن سے یہاں قید تھے تو کیوں نہیں آئے؟ وہ شکوہ کناں یہ بھی بات پر رکھتے ہیں۔ فی الحال یہ بتاؤ اس لڑکی کو کیا سزا دوں؟ ہر بات پر رکھتے ہیں، پھر اب کیا کریں گے؟ وہ چڑ ہی گئی تھی۔ ذہن نے حیرانگی سے اس کا چیچتنا انداز دیکھا۔ وہ میں آپ ایسے بار بار کہہ رہے تھے، اور نہ ہی میری کسی الجھن کو حل کر رہے تھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انگلیاں چٹکاتی وہ بامشکل بول پائی۔ اس شخص کی دیکھتی نگاہیں ظریف شاہ کے لیے سہنا مشکل تھا۔ تمہاری سب الجھنیں دور کر دوں گا، بس تھوڑا سا صبر رکھو، لیکن اس وقت میں تمہارے آنسوں کی وجہ سے آیا ہوں۔ ذہن کو اس کی روئی روئی سی غلاف آنکھیں کسی گستاخی کے لیے اکسا رہی تھی، لیکن وہ کنٹرول کی اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ مبادہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ کہاں جا رہے؟ وہ روان سی ہوئی اٹھی، شاید وہ ناراض ہو چکا تھا۔ آپ ناراض ہو گئے؟ زری نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا۔ اگر کہو ہاں تو کیا کرو گی؟ سیریس سلگاتے وہ کوچ پر دراز ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چلائے شان سے بولا، جیسے اسے آزمانا چاہ رہا ہو۔ ظریف شاہ فوراً اٹھ کر اس کی جانب آئی اور ہاتھ جوڑ سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ظریف شاہ ذہن طلب پر کھڑا ہوا، اسے امید نہیں تھی وہ دیوانے یہ حد بھی پار کر جائے گی۔ اسے بازو سے تھام کر اس نے کھڑا کیا۔ خبردار جو آج کے بعد یہ حرکت کی، ورنہ بہت بری طرح پٹو گی مجھ سے۔ اسے خود سے لگایا، وہ اس کے دونوں ہاتھ شدت سے چوم گیا۔ بتاؤ مجھے کرو گی ایسی حرکت؟ ذہن نے کندھے پر دباؤ ڈالے کا، جبکہ وہ مزید سینے سے لگی۔ نہیں لرزتی بوجھل پلکوں سے اس نے بامشکل لفظ ادا کیا۔ تم میرے قدموں میں نہیں، میرے ساتھ میرے حصار میں رہنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ تمہاری حیثیت سرپرست جانے والے تاج جیسی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے باور کرواتا ظریف شاہ کی آنکھیں نام کر گیا۔ چند پل وہ بے حس و حرکت رہی۔ اب مت رونا، میں جا رہا ہوں۔ ذہن نے اسے جدا کیے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑائے نرمی سے بال سہلائے کا۔ وہ لڑکی ذہن کا نشہ باندھ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے فی الحال دور رہنا چاہتا تھا، لیکن آج 2 مرتبہ وہ کم بخت دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے اس کے پاس آ چکا تھا۔ اسے اپنے باغی دل کا اچھے سے پتہ تھا، اس لیے وہ اتنے دن دور رہا تھا۔ جانتا تھا اگر ایک بار وہ اس کے پاس گیا تو خود کو ان دیکھی زنجیر میں جکڑ کر واپس آئے گا، اور وہی وہ جکڑا گیا تھا۔
اس کے گرد تو پہلے کا بہت خطرے تھے، وہ زرفشاں کے نشے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج ہی کے دن دوسری ہی ملاقات میں وہ اس کے نشے کا بری طرح شکار ہو گیا تھا۔ زرفشاں کا نشہ سر چڑھ گیا تھا کہ اب اسے سر سے اتارنا مشکل تھا، اور اب اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زرفشاں نے زین کا ہاتھ تھامے اسے جاننے سے روکا۔ جا رہا ہوں حساب لینے کہ تمہیں کیوں رلایا اس نے۔ زین نے اسے دہلایا۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ نوفل بھائی نے مجھ پر اعتبار کیا، اور کیا ہوا جو ان کی بیوی نے مجھے ڈانٹ دیا؟ میں بھی تو زیادہ ہی انہیں تانگ کر رہی تھی۔ تمہارے نوفل بھائی کو تو میں سیدھا گولی ماروں گا، زین نے گھرائے انداز میں کہہ کر سامنے دیکھا۔ آپ انہیں کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں، اور میں اچھا نہیں ہوں۔ اسے جلن ہوئی تھی۔ آپ وہ کہہ نہیں پائے کہ آپ تو اس دنیا میں سب سے بہترین مرد ہیں۔ آپ ابھی باہر نہیں جائیں گے، رات کو سیکورٹی بہت سخت ہوتی ہے، ابھی آپ یہیں رہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی، ذہن کا مضبوط ہاتھ سختی سے جکڑے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرفشاں، تم میرا پل پل نقصان کر رہی ہو، زین بے بسی سے بولا، جبکہ اس کا ہاتھ جکڑے وہ بازو پر سر ٹکا گئے، جیسے جاننے کی ہر وجہ ختم کر دی ہو۔ مجھے دیر ہو جائے گی زرفشاں، زین نے بازو آزاد کروانا چاہا، لیکن زری خاموش ہوئے۔ اس کے بازو پر سر ٹکائے ہاتھ مزید سختی سے جکڑ گئے۔ وہ اب لفظوں کے بجائے عمل سے کام کر رہی تھی۔ اچھا لیٹو، میں نہیں جا رہا۔ اس نے نرمی سے سر ہٹایا تو زری نے آنکھوں میں سوال کیے اسے دیکھا۔ کہہ تو رہا ہوں نہیں جا رہا۔ کشادہ پیشانی پر بال سجائے وہ اس کا ہاتھ پکڑے قریب بیٹھا، اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے، بازو اس کی پشت پر پھیلا لیے۔ زری کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا قریب آنا، اس کا نرمی سے چھو لینا، سب نازک جان پر بھاری تھا، لیکن وہ اس شخص کو یہاں سے جانے سے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اتنی بے باک تو نہیں تھی، لیکن آج اس کو روکنے کے لیے وہ اپنی معصومیت کو ایک طرف رکھ چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس لڑکی سے ایک بار تو پوچھوں کہ تم جیسی معصوم لڑکی کو اس نے ڈانٹ کیسے لیا۔ زین نے اس کی توجہ بھٹکائی۔ نہیں چھوڑیں، وہ شاید تھک گئی تھی اس لیے غصہ کر گئی۔ زین نے ہنکارا بھرا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ اجازت طلب کرتی زین کو معصوم سے شہزادی لگی۔ 100 باتیں بتاؤ، تم میرے سامنے بلا تکان ہر بات کہہ سکتی ہو۔ اس کے ابرو چمتے وہ سیدھا ہونا چاہتا، زرفشاں نے بازو سختی سے جکڑ لے۔ زین سمجھ گیا کہ وہ اب بھی اس کے خوف کے زیر اثر ہے۔ کہیں بھی نہیں جا رہا، زین نے تسلی دی تو وہ بھی کچھ ریلیکس ہوئی۔ پہلے دن کی دلہن ایسی سڑیل تو نہیں ہوتی؟ زری نے ذہن میں کلب لاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ زین ٹھٹکا اور پھر مسکرا دیا۔ اس کا سوال بھی اس کی طرح معصوم تھا۔ پھر کیسی ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ کے پوچھ کو سہلاتے اس نے سر کے ساتھ سر ٹکایا، لیکن وزن زیادہ نہیں ڈالا۔ وہ تو بہت خوش ہوتی ہے، اس کا دل تو چاہتا ہے خوشی سے سارا جہاں مہکا دے، سب کو اپنی خوشی کے انتہا بتائے۔ وہ بوجھل لفظ میں بولے، آنکھیں موند گئی۔ زین کو اس کی آنکھوں میں نیند تو کافی دیر سے نظر آتی تھی، لیکن وہ اسے بے آرام کر کے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ فضا میں اس کی مدھم سانسوں کی آواز گونجی تو زین نے آرام سے پشت پر پھیلا ہاتھ ہٹایا اور تکیے پر سر رکھا۔ بہت جلد تم بھی پہلے دن کی دلہن کی طرح خوشی سے اس جہاں کو مہکاؤ گی، بلکہ ایک دن کیوں، تم ہر روز مسکراؤ گی، میرا جہان مہکاؤ گی ہر روز۔ میں یعنی زین تمہیں وہ احساس دلائے گا کہ تم پہلے دن کی دلہن کی طرح مجھے عزیز ہو، میری محبت میرا جنون ہو۔ اس کا خم توجہ بھٹکا رہا تھا، لیکن وہ اس کی نیند میں خلال نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس پر کمفرٹ درست کرتا وہ باہر نکلا، جب جیب میں پڑا موبائل تھر تھرایا تھا۔ کب سے لاپتہ ہے؟ زین کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے۔ اور تم مجھے اب بتا رہے؟ وہ دبا دبا گھر رہا ہے۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس سے مزید اس کے چہرے پر سر تاثرات ابھرے۔ آ رہا ہوں میں۔ ایک نظر وہ زرفشاں کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے وہ باہر نکلا تھا۔ ساحرہ، اس کی پلکوں کی جنبش پر شایان سیدھا ہوا۔ دور کھڑی ملازمہ کو اس نے انجیکشن بھرنے کا اشارہ دیا۔ وہ جاگنے ہی والی تھی، لیکن شایان نے نرمی سے انجیکشن اس کے بازو میں لگا کر اسے دوبارہ نیند کی وادی میں بھیج دیا تھا۔ ملازمہ کا رنگ پھک ہوا۔ ایسا پہلی بار تک کا شایان ساگر کسی لڑکی کے معاملے میں اتنا حساس اور فکر مند ہو رہا تھا۔ کل رات سے وہ لڑکی شایان کے کمرے میں تھی، جس کمرے میں کسی کو جاننے کی اجازت نہیں تھی، جس کے بیڈ پر کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ استحقاق سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ لڑکی شاید خوش قسمت تھی جو شایان ساگر جیسے شخص کے دل تک رسائی حاصل کر چکی تھی، ورنہ وہ لڑکیوں کو پاؤں کی دھول سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ میڈیسن دو، شایان نے اس کی پیشانی کا زخم دیکھتے کہا۔ یہ ایک خاص کیمیکل سے تیار کردہ دوا تھی جو چند دنوں میں زخم کا نام و نشان مٹا دیتی تھی، اور شایان یہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ نشان نہ ہٹے وہ ہوش میں نہ آئے۔ اس کی کھلی آنکھوں کا رنگ وہ اس کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد دیکھنا چاہتا تھا۔ جس کو چینج کرواؤ، اور خبردار اسے ایک کھروچ بھی آئے یا اسے ذرا سا بھی تکلیف ہوئی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اس کے ریشمی سیاہ بال چھو کر اس نے پوروں کو سکون پہنچایا۔ چند پل وہ اسے شاید رنگ آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور پھر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا باہر نکل گیا تھا۔
اگلی صبح کی روشنی مینشن پر خاص کرم نوازی کی تھی۔ نوفل کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی۔ صبح 6 بجے ہی وہ تعبیر کے پاس سے چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ روز کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایات دے کر گیا تھا۔ تعبیر نے مندی مندی آنکھیں کھولے تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، شاید اس کمرے میں کھڑکی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو نرم ملائے بیڈ پر محسوس کیے، اسے رات کے سارے لمحے یاد آتے چلے گئے۔ کان کے لو میں شدید درد کی لہر اٹھی، اس کا ہاتھ بے سختہ کان کی جانب گیا۔ نوفل یزدان کی وہ دھمکی شدت سے یاد ہے، آپ نے اگر خود کو ایک کھروچ بھی دی تو میرا وہ روپ دیکھیں جو آپ کو کبھی دکھانا نہیں چاہتا۔ تعبیر کے وجود میں کپ بھی تاری، اس نے ایک تیرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی جہاں ہر شے بکھری ہوئی تھی، لیکن میں تو زمین پر گر گئی تھی، پھر بیڈ پر کیسے آئے؟ وہ دکھتے سر کے ساتھ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنے پہلو سے اسے اسٹرانگ خوشبو محسوس ہوئی اور تعبیر کی آنکھوں میں نفرت بھڑک گئی، یعنی وہ اس کی بے خبری اور نیند کا فائدہ اٹھاتا اس کے اتنے قریب تھا۔ تعبیر کا چہرہ سرخ ہوا، تکیہ اٹھا کر اس نے زمین پر پھینکا اور تپے شدہ سے بیڈ سے اتر گئی۔ دروازہ پر ہوتی دستک پر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لہنگا اب وجود کو مزید الجھن دے رہا تھا۔ آ جاؤ، دستک دوبارہ آئے تو اس نے دانت پنچے بیزاری سے کہا، گڈ مارننگ میم، کیسی ہیں آپ؟ روز کی مسکراہٹ سے لبریز آواز پر تعبیر نے بامشکل اس کا انداز حسم کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس تھا۔ میم، یہ آپ کا ڈریس، آپ کل سے انکمفرٹیبل ہیں تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ ڈریس لائی ہوں۔ روز نے مسکراتے ہوئے وہ سمپل سا میرون فراک بیڈ پر رکھا جس کے گلے اور بازوؤں پر دیدہ زیب باریک کام تھا۔ وہ فیکے ہلکے رنگ پہنتی تھی، لیکن کل سے اس نے سرخ رنگ کو اپنے وجود کی زینت بنایا ہوا تھا اور آج بھی گہرا ہی رنگ اسے زیب تن کرنا تھا۔ واش روم کہاں ہے؟ میں فریش ہونا چاہتی ہوں۔ ڈریس کو ایک نظر دے کر سپاٹ انداز میں بولے۔ روز نے اسے راہ دکھائی اور اس کا ضروری لوازمات ڈریس کے قریب رکھتے باہر جانے لگی۔ میرے آنے تک یہیں رہنا اور اس کے تو کوئی لائٹ کلر نکالو، یہ بہت ڈارک ہے۔ روز کا رنگ اڑا، یہ میڈم اس کو ان قریب پاگل کرنے والی تھی۔ میم، آپ کا ہر ڈریس ڈارک کلر میں ہے۔ باس نے آپ کا سب سامان وارڈ روم میں سیٹ کروایا، اگر آپ کو یقین نہیں تو چیک کر لیں۔ روز نے اس کی مشکل آسان کی۔ تمہارے باس کہاں ہیں؟ تعبیر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، وہ ان کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ صبح ہی چلے گیا۔ تعبیر کو شدید تاؤ آیا، اسے کہنا گھر مت آئے اور میرے سامنے تو بالکل بھی نہ آئے۔ تعبیر تڑا کر بولتی، واش روم میں بند ہوئی۔ نہ جانے کیوں وہ چڑ گئی تھی۔ اس کی گفتگو سنتا نوفل مسکرا دیا تھا، کان میں لگے چھوٹے سے مائکرو فون سے باضابطہ اس کی تلخیوں کو سن رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ روز سے اس کا پوچھے گی، لیکن اس نے روز سے نوفل کے بارے میں پوچھا تھا، یعنی وہ اسے یاد رکھے ہوئے تھی۔ روز کے جواب کے بعد وہ شاید چڑ گئی تھی، تبھی نہ آنے کا کہا، میں جانتا ہوں تعبیر، آپ پل پل مجھے ہی یاد کریں گی، آپ کو جب میں نظر نہیں آؤں گا تو خود میرے پیچھے آئیں گی۔ مجھ سے نفرت کی دعوے دار اتنی جلدی خاموش بیٹھ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ اپنی نفرت کا اعلان بار بار کریں گے، لیکن اسی نفرت میں آپ میری ایک جھلک سے اپنے دل کو سکون بھی پہنچائیں گی، کیونکہ آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی حال سناتی ہیں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا تھا۔ کل سے وہ گھر نہیں آئی، نہ اس نے وہاں جا کر رابطہ کیا، اور آپ کو خبر ہی نہیں کہ شجیہ کہاں ہے۔ ذہن کی داڑھ حویلی میں گونج رہی تھی، جبکہ مخدوم چودھری کی پیشانی پر تفکر کے لگی رہی تھی، لیکن کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ صدیقہ بیگم کا رو رو کر الگ برا حال تھا۔ مجھ سے نظر ہٹا کر بیٹی کا خیال رکھا ہوتا تو آج شجیہ لاپتہ نہ ہوتی، نہ جانے وہ کہاں کس حال میں ہوگی۔ ذہن کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ رگوں میں شرارت دوڑ رہے تھے۔ روڈ پر ہوئے ایکسیڈنٹ اور ڈرائیور کی موت نے اسے مزید فکر مند کر دیا تھا۔ شجیہ کا ساز و سامان بھی وہیں تھا، لیکن وہ خود وہاں سے نہیں ملی تھی، نہ ہی وہاں کوئی CCTV کیمرہ موجود تھا جس سے وہ مزید تفصیل سے آگاہ ہو سکتے۔ اور تم ہڈ حرام لوگ کیوں نہیں گئے اس کے ساتھ؟ کیا میں نے تم لوگوں کو آرام کے لیے رکھا لے؟ گارڈ کا گریبان جکڑے وہ گھرایا تھا۔ سر، بی بی جی نے منع کیا تھا، آپ یہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کا فون بھی کیا، لیکن آپ کا نمبر میں مار نہیں گیا تھا، اور تمہیں میرا حکم ماننا ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کا حساب میں بعد میں کرتا ہوں۔ اس نے گارڈ کو دور پھینکا تھا۔ بابا، اگر شیعہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ہمیشہ آپ اسے لاپرواہ رہتے، اور آج یہی لاپرواہی میری بہن کو نہ جانے کون سا جہنم میں دھکیل چکی ہے۔ وہ تیز قدم لیے باہر نکلا، فکر پریشانی پل پل ناک کی طرح ڈستی سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ رات سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کروا چکا تھا، لیکن کوئی ایک بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ سامنے سے آتے سفیر کو دیکھ کر وہ رکا تھا، جس کے چہرے پر سر تاثرات تھے، جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں، جو نیند کی کمی اور شجیہ کی فکر کا واضح احساس دلا رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوگی، میں نے ہر جانب اپنے خاص آدمی شجیہ کو ڈھونڈنے کا کہا ہے، بلکہ میں خود جا رہا ہوں اور وہ جلد مل جائے گی۔ زین سفیر کی شجیہ کے حوالے دیوانگی جانتا تھا،
اس کا بکھرا حلیہ دیکھتے وہ لب بھیج گیا تھا۔ ذہن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ سفیر ضبط سے بولا، لیکن لفظوں میں جنون یا شدت پسندی سمٹی تھی۔ تم فی الحال کچھ نہیں کرو میرے آدمی، سب کریں گے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ ذہن نے اسے تسلی دی، جبکہ اس کا اپنا دل لرز رہا تھا۔ بہن تھی وہ اس کی، کیسے فکر نہ کرتا، کیسے رکھوں؟ میری زندگی نہ جانے کن ہاتھوں میں ہے، وہ بہت معصوم ہے، کسی کی باتوں میں آ سکتی ہے۔ اگر کسی نے اسے اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکا اور نہ کہہ سکا، لیکن دماغ کی رگت تن گئی تھی۔ بہن میری ہے، فکر میں پاگل تو ہو رہا ہوں، وہ زین چودھری کی بہن ہے اور اسے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے میں سب سکھا چکا ہوں۔ اسے خود سے لگاتے زین بڑبڑایا، تیری صرف بہن ہے، میری زندگی، میرا جنون، میری محبت، میرا عشق، میرے جینے کی وجہ ہے۔ تو اسے حفاظت کرنا تو سکھا چکا، لیکن مجھ سے محبت کرنا نہیں سکھا پایا۔ وہ میں سوچ ہی سکا تھا، کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔